السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سمسم ٹی وی۔ ہمارے چینل پہ آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو ہم کچھ فیکٹس اور کچھ سچ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، اور کچھ پروپیگنڈا اور لائز جو کہ بالکل سٹریٹ فیس کے ساتھ سفید جھوٹ کی طرح پھیلائے جاتے ہیں شہزاد غیاث شیخ کی جانب سے، جو کہ پاکستان ایکسپیرینس یوٹیوب چینل کے ہوسٹ بھی ہیں اور کمیڈین بھی ہیں۔ کئی دنوں سے وہ کچھ دعوے کر رہے ہیں اور غلط فیکٹس آ کے سٹیٹ کر رہے ہیں وداؤٹ اینی کنکلوسیو ایویڈنسز، اینی کنکلوسیو پروفس اور وداؤٹ اینی اوتھینٹک سورسز۔ کوئی بھی کریڈیبل سورسز کے بغیر، کوئی بھی ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے بغیر وہ کچھ بھی سٹیٹ کر دیتے ہیں اور اس کو فالو بھی نہیں کرتے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو ان کی یہ ویڈیو خود سنانا چاہیں گے، آپ یہ سنیں جس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ What we do is we take them to be facts, we take political statements to be fact and then we keep repeating them as facts. ایک پولیٹیشن نے اگر کوئی بات کی ہے تو وہ فیکٹ نہیں ہو جاتی۔ Yes, statements from politicians are not facts۔ بالکل صحیح بات ہے، یعنی کہ جو اسٹیٹمنٹ ایک پولیٹیشین دیتا ہے وہ فیکٹس نہیں ہوتی، وہ صرف اس کی ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ پولیٹیشین کی جانب سے ہوتی ہے، اس کو سچ نہیں مانا جا سکتا، یعنی کہ اس کو ایک کریڈیبل سورس کے طور پر، ایک کریڈیبل ایویڈنس کے طور پر نہیں لیا جا سکتا۔ اس کے لیے آپ کو ڈاکیومنٹڈ پروفس چاہیے، کوئی نہ کوئی ایسا اوتھینٹک سورس چاہیے جو آپ کو یقین کرنے پر آمادہ کرے۔ شہزاد غیاث نے جب اپنا پوڈ کاسٹ شروع کیا تو پہلے انہوں نے تھوڑی سی ایکٹنگ کر کے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جیسے یہ ویڈیو وہ بڑی مشکل سے بنا رہے ہیں اور بہت مشکل میں آ سکتے ہیں۔ انہوں نے ویڈیو کی اوپننگ وہاں سے کی اس نیوز کے ساتھ کہ ایک ایڈوکیٹ جن کا نام عبدالرزاق شر ہے، جو کوئٹہ میں ان کی کلنگ ہو گئی ہے، اور انہوں نے شوکت خانم کے بیٹے پہ ایک کیس دائر کر رکھا تھا غداری کا، آرٹیکل 6 لگنے کے لیے پیٹیشن دائر کی ہوئی تھی، ان کا قتل ہو گیا، اور انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جیسے اس کے پیچھے خان ہے، اور انہوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ اپنے کامنٹ سیکشن میں بھی کامنٹ پن کر کے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی اور یہ لکھا کہ جیسے ان کی جان کو خطرہ ہے اور اس ویڈیو کے بعد ان کی جان خطرے میں آ سکتی ہے، بڑی چالاکی کے ساتھ یہ جانتے ہوئے کہ کیونکہ ان کی آڈینس زیادہ تر انڈین ہے جن کو پاکستان کی پولیٹکس کے بارے میں اس طرح نہیں پتا جس طرح پاکستانیوں کو پتا ہے۔ پاکستان کو تو شہزاد غیاث شیخ اور ان کے پروپیگنڈا کے بارے میں کافی حد تک پتا ہے، لیکن جو انڈینز آتے ہیں وہ ظاہر ہے پاکستان کی پولیٹکس کو جاننے کی، سمجھنے کی اور لرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس زاویے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کو دکھایا جاتا ہے۔ تو جو بھی کوئی نیا بندہ آئے گا اس کو لگے گا شاید پاکستان میں یہ بڑا کامن ہے کہ اگر آپ اینٹی خان جا رہے ہیں تو شاید آپ کی جان کو، آپ کے مال کو یہاں پہ خطرہ ہے، لیکن سچائی اس کے برعکس ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم کیونکہ نام نہیں لیں گے، ہم ان کو، جن کی تصویر آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ان کو ہم شوکت خانم کا بیٹا کہیں گے کیونکہ یہ ایک کریڈیبل اور کافی رسپیکٹیبل ٹائٹل ہے ان کے لیے۔ قاسم کے ابا بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن کسی صحافی نے ان کو یہ ٹائٹل دیا تھا شوکت خانم کا بیٹا، جو کہ بہت بہتر ٹائٹل ہے۔ تو شہزاد غیاث شیخ یہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اینٹی جائے گا ان کے، یعنی کہ شوکت خانم کے بیٹے کے خلاف، شاید اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، حالانکہ پاکستان میں جو پرو یعنی کہ ان کی فیور میں جا رہا ہے شوکت خانم کے بیٹے کی، اس کی جان کو خطرہ ہو رہا ہے۔ نہ تو شہزاد غیاث شیخ فیور میں بات کرتے ہیں کبھی، بلکہ ان کا پورا چینل ہی اینٹی ہے ان کے، نہ ہی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ ان کو کسی چیز کا خطرہ ہو۔ پاکستان میں اس وقت جو لوگ اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کو خطرہ ہے، یا جو لوگ شوکت خانم کے بیٹے کی سپورٹ میں آواز اٹھا رہے ہیں ان کو خطرہ ہے۔ تو یہ تاثر دینا کہ ان کی جان کو اس وجہ سے خطرہ ہو سکتا ہے، اور بڑی چالاکی کے ساتھ ایڈوکیٹ عبدالرزاق شر کی ویڈیو کے ساتھ اوپننگ کرنا اور یہ بتانا، صرف یہ فیکٹ سٹیٹ کرنا کہ جی انہوں نے کیس کیا ہوا تھا اور ان کا قتل ہو گیا، اور یہ دکھانا کہ جیسے اس کے پیچھے شوکت خانم کا بیٹا ہے، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بددیانتی تھی۔ سب سے پہلے ہم آپ کو ان وکیل کے بارے میں ایک بات بتا دیں کہ انہوں نے شوکت خانم کے بیٹے پہ مارچ 2022 یعنی اپریل سے پہلے، مارچ کے اینڈ پہ پریزیڈنٹ کو اسمبلی ڈیزالو کرنے کی سمری دی تھی، ایڈوائز کی تھی، اس کے خلاف پٹیشن دائر کی ہوئی ہے کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے اور یہ کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ گئے ہیں اور غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے آرٹیکل 6 کے مطابق۔ تو یہ مقدمہ انہوں نے فوراً نہیں کرایا، انہوں نے کوئی 14-15 مہینے بعد کرایا۔ تو دیکھنے والی بات یہ کہ ان کو 14-15 مہینے بعد کیسے یاد آیا یا کس نے یاد کرایا۔ پیپلز پارٹی کے وکیل لطیف کھوسہ نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ان کو بھی یہی بتایا گیا کہ یہ پرسنل دشمنی کی وجہ سے، یعنی کہ خاندانی دشمنی کی وجہ سے یہ ایشو ہوا ہے اور ان کا قتل ہوا ہے۔ آئیں آپ کو ان کی بھی ویڈیو سناتے ہیں۔ وہ خیر سے اپنے آپ کو ترجمان وزیر اعظم فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ قتل عمران خان نے کروایا ہے۔ او بھائی صاحب،
کو خدا کا خوف کرو. ایک قتل جو اس کے اپنی برادری کے قتل مقاتلوں کی وجہ سے ہوا ہے, کیوں اس کے قتل کے جو ہے اس کو ختم کرتے ہو, خراب کرتے ہو, سیاست کی نظر کرتے ہو. میں اس شدید مذمت کرتا ہوں اس وقوعے کی. میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی اس کو قتل کیا ہے, ہمارا ایک سینئر وکیل تھا, ہمارا سپریم کورٹ کا ایڈوکیٹ تھا, اس کو یقیناً جو قاتل ہے اس کو فوراً گرفتار ہونا چاہیے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. قتل کی سزائے موت ہے, اس سے نیچے کوئی سزا نہیں ہے. اس لیے میں تقاضا کرتا ہوں کہ اس کو پکڑا جائے, سزائے موت دی جائے. لیکن خدا را ہم بھٹو کا دیکھ چکے ہیں, بھٹو پر کس طرح سے ایک جو ہے اعانت کا الزام لگ کر اور سزائے موت دی گئی تھی. آج تک قوم اس کا بھگت رہی ہے, پاکستان اس کا بھگت رہا ہے آج تک. ایسا دوبارہ مت کرو. پہلے بھی تم ہی سے ضیاء الحق کی باقیات, پہلے بھی ضیاء الحق نے اسے پھانسی دلائی تھی جو عدالتی قتل کے ذریعے. اب پھر کیا اسی ڈگر پہ چل کے آپ کہتے ہو کہ عمران خان نے یہاں اسلام آباد یا بنی گالہ میں یا ادھر جو ہے زمان پاک میں بیٹھ کے قتل کروایا ہے, جبکہ مجھے خود یہ سینکڑوں نے فون کر کے کہا ہے کہ سائیں ان کا آپس کا دشمنی تھی ان کی برادری کے قتل مقاتلے سے جس میں وہ جو ہے شر قتل ہوا ہے. شہزاد غیاث بڑی چلاکی سے آگے یہ مینشن کرتے ہیں کہ پرائز فار سیکنگ جسٹس ان پاکستان انفارچونیٹلی. کون سا جسٹس؟ یعنی وہ کون سا جسٹس چاہ رہے تھے پاکستان سے؟ ایک آدمی پہ غداری کا مقدمہ کروا کے کون سا جسٹس انہیں پاکستان سے ملنا تھا جو جسٹس سیک کرنے کی وجہ سے ان کی جان چلی گئی؟ ایک بالکل مختلف ایشو کو پروپاگنڈا کر کے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ شاید اس کے پیچھے شوکت خانم کے بیٹے کا ہاتھ ہے. یعنی ایویں کچھ بھی. آگے شہزاد غیاث شیخ بھائی یہ مینشن کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو کبھی بھی کچھ بیچنے کی کوشش نہیں کی, ایجنڈے سے نہیں بیٹھے, سچ بتائیں. یعنی اگر آپ ان کے چینل پہ جائیں اور ویڈیوز میں جا کے دیکھیں تو دیکھیں ٹاپ پہ ایک جس ویڈیو کے ٹائٹل یا تھمب نیل میں شوکت خانم کا بیٹا بھی ہے, اس کے اندر بھی انہوں نے وہی ڈسکس کیا ہوا ہے. 1 2 4 ویڈیو 5 ویڈیوز میں سے 2 ویڈیوز ہو گئیں, 6 7 میں سے 3 8 میں سے 4 9 میں سے 5 11 میں سے 6 12 13 میں سے 7 14 میں سے 8 15 میں سے 9 16 میں سے 10. یعنی ایوری ادر ویڈیو ایک کے بعد ایک ویڈیو شوکت خانم کے بیٹے کے بارے میں ہے یا ان کی پارٹی کے بارے میں ہے. یعنی ان کی نفرت میں, ان کی ہیٹ میں, ان کے بغض میں ساری ویڈیوز بناتے ہیں. اور یہی حال ان کے دوست سید مزمل شاہ کا بھی ہے جن کو آگے بھی ہم ڈسکس کریں گے. عبدالرزاق شر کے بیٹے نے FIR بھی کے خلاف کٹوا دی ہے, لیکن اس سے پہلے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ قتل ہونے کے 1 گھنٹے کے اندر وزیر اعظم شہباز شریف کے معاون خصوصی عطا تارڑ انہوں نے آگے پریس کانفرنس کی اور ساتھ ہی بغیر انویسٹیگیشن کے, یعنی کہ ابھی انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوئی, پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہوا ہوگا اور کوئی تفتیش نہیں ہوئی, لیکن آتے ہی پریس کانفرنس کی کہ اس کے پیچھے شوکت خانم کا بیٹا ہے اور ان کو اس لیے قتل کیا گیا کہ وہ آپ کے خلاف غداری کا مقدمہ لڑ رہا تھا. منیر کاکڑ جو کہ ایک وکیل ہیں کوئٹہ میں, انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ بلوچستان پولیس کے جو اعلیٰ حکام ہیں وہ زور ڈال رہے ہیں عبدالرزاق شر ایڈوکیٹ کے بیٹے اور فیملی ممبرس کو اپنے آفس میں بلا کر کہ وہ FIR کسی اور کے اگینسٹ کریں, بجائے کہ مرحوم کی فیملی کو تحفظ فراہم کیا جائے اور انصاف فراہم کیا جائے. ایک بالکل الگ اینگل کھینچ کے اس کیس کو کہیں اور لیا جا رہا ہے. بلوچستان بار کونسل نے بھی اس واقعے کی شدید مذمت کی اور کہا کہ ایسا کرنے سے جو اصل ملزمان ہیں ان کی بچت ہوگی اور مرحوم کی فیملی کو انصاف نہیں ملے گا. آگے شہزاد غیاث شیخ نے ایک فیکٹ شیئر کیا اور انہوں نے کلیم کیا کہ معید پیر زادہ جو کہ پاکستان کے ایک جرنلسٹ ہیں اور اس وقت ملک چھوڑ کے باہر جا چکے ہیں, انہوں نے شوکت خانم کے بیٹے سے اور ان کی پارٹی سے 190 ملین کی فنڈنگ لی تھی گورنمنٹ آف پاکستان سے جب شوکت خانم کے بیٹے کی حکومت تھی. اور اس کا سورس انہوں نے شو کیا اینی مری کی ایک ٹویٹ کو جو کہ سینیٹر ہیں. اب شہزاد غیاث کی آپ کو وہی بات سناتے ہیں جو انہوں نے کہا تھا کہ ایک پولیٹیشین نے اگر کوئی بات کی ہے تو وہ فیکٹ نہیں ہو جاتی, کہ اسٹیٹمنٹس فرام اے پولیٹیشین آر ناٹ فیکٹس. لیکن یہاں پہ ایگزیکٹلی آئرونیکلی یہ اس کا اپوزٹ کر رہے ہیں. یعنی شہزاد غیاث شیخ ایک کلیم کو جو کہ محض کلیم ہے یا ایک سٹیٹمنٹ ہے پولیٹیشین کی جانب سے, اس کو فیکٹ قرار دے کر اپنا گندا جرنلزم چمکا رہے ہیں. اس کا کوئی ڈاکیومنٹری ایویڈنس نہیں ہے, کوئی کریڈیبل سورس, کوئی کریڈیبل پروف نہیں ہے. یعنی کہ ایک ٹویٹ جس نے الزام لگا دیا معید پیر زادہ پہ اور انہوں نے اس کو ایز اے فیکٹ اپنی ویڈیو میں شیئر کر دیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی معید پیر زادہ باہر بھی چلے گئے ہیں بغیر یہ بتائے
کہ وہ باہر کیوں گئے ہیں. پی ڈی ایم کی حکومت میں وہ میجرلی وہ پاکستان میں ہی تھے. وہ 4-5 مہینے پہلے پاکستان سے باہر گئے جب ان کو لگا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. اسی بات پہ ان کا مذاق بھی اڑایا گیا. ایگزیکٹلی جیسے ارشد شریف کے وقت جب ارشد شریف یہ ملک چھوڑ کے باہر جا رہے تھے تو شہزاد غیاث شیخ، خریدہ فاروقی جیسے لوگوں نے ہی اس چیز پہ ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ ٹکر کے لوگ تھے جو اب باہر جا رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ارشد شریف کی پھر موت بھی واقع ہوئی. یعنی صابر شاکر بھی اپنی جان بچانے کے لیے باہر گئے ہیں. عمران ریاض خان آلموسٹ باہر چلے گئے تھے جب ان کو گرفتار کیا گیا. تو اگر موہت پیرزادہ کو یہ لگا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور وہ باہر چلے گئے ہیں تو اس میں کیا غلط کیا انہوں نے. شہزاد غیاث مینشن کرتے ہیں کہ جی ان کی یوٹیوب کی انکم بھی 1 کروڑ پر منتھ ہے. اب ذرا ان کی یوٹیوب انکم دیکھیں کہ تقریباً 5 لاکھ سے 75 لاکھ تک موہت پیرزادہ کی رینج ہے. یعنی کہ خود بھی یوٹیوبر ہے شہزاد غیاث شیخ، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اس رینج کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو اپر لمٹ ہے میکسیمم آپ ہر مہینے وہی کماتے ہو. اور اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کتنا کماتے ہیں؟ ہر بندے کا اپنا رزق ہے. کیا شہزاد غیاث شیخ کے یوٹیوب کے سٹیٹس اگر ہم آپ کے سامنے رکھیں تو ہمیں اس پہ ایشو ہونا چاہیے کہ وہ اتنا کماتے ہیں صرف شوکت خانم کے بیٹے کا ذکر کر کے اور اس کی پارٹی کے اگینسٹ بول کے؟ نہیں، بالکل نہیں. لیکن ہر بندے کا اپنا اپنا رزق ہے. ہر بندے کے رزق کا اپنا اپنا حصہ ہے. چاہے کوئی 1 کروڑ کما رہا ہے، چاہے کوئی 75 لاکھ کما رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ اگلے کو حسد کرنا چاہیے یا بغض کرنا چاہیے اور یہ کینہ پروری دل میں رکھنی چاہیے کہ اگلے کو نقصان بھی پہنچایا جائے. آگے وہ مینشن کرتے ہیں کہ میرے کمیڈین فرینڈز کو اٹھا لیا گیا تھا. اب میں نے یہاں پہ ان سے یہ سوال کیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ جو انہوں نے ساتھ سورس شیئر کیا آرٹیکل وہ میں آلریڈی پڑھ چکا تھا گوگل پہ جا کے. ہم آپ کو آگے پڑھاتے ہیں. لیکن میں نے ان سے سوال کیا کہ شہزاد کین یو پلیز گائیڈ می کہ کون سے کمیڈینز کو اٹھایا گیا تھا. تو انہوں نے رپلائی کیا کہ آنکھیں کھول کر دیکھو تو دا نیوز کمز آن اسکرین وین آئی سے دیٹ. اس پہ میں نے ان کو ایگزیکٹلی یہی رپلائی کیا کہ جس آرٹیکل کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں صرف اتنا ہی مینشن ہے کہ پی ٹی آئی لا میکر نے ایکشن لینے کا کہا ہے ایف آئی اے کو کیونکہ پرائم منسٹر کی انہوں نے انسلٹ کی ہے اور ایف آئی اے نے ابھی تک ایکشن لیا نہیں ہے. اسی آرٹیکل میں مصطفیٰ چودھری اور مرتضیٰ چودھری، یہ جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، مصطفیٰ چودھری نے اسی آرٹیکل میں یہ بیان کیا ہوا ہے کہ ہمیں یہ بات سوشل میڈیا سے ہی پتہ لگی ہے، ابھی تک ایف آئی اے نے ہم سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا، نہ ہمیں کوئی نوٹس آیا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی نوٹس آتا اس کے بعد تو کیا وہ نیوز میں نہ آتا یا اس کا کوئی آرٹیکل مینشن نہ ہوتا. میں نے تو سرچ کرنے کی کوشش کی، مجھے ایسی کوئی نیوز یا ایسا کوئی نیوز آرٹیکل نہیں ملا جہاں پہ یہ مینشن ہو کہ ایف آئی اے نے ان کو گرفتار کیا تھا یا نوٹس بھی بھیجا تھا. اور یہ جو انہوں نے مینشن کیا شہزاد غیاث شیخ نے کہ میرے کمیڈین فرینڈز کو اٹھا لیا گیا تھا، دس از اے بلیٹنٹ لائی ود اے اسٹریٹ فیس. یعنی کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہیں ہے، ڈاکیومنٹڈ پروف ہی نہیں ہے اس بات کا، لیکن آپ نے ہوا میں فائر کر دیا کہ میرے کمیڈین فرینڈز کو اٹھایا گیا تھا. اور جس مذاق پہ پی ٹی آئی کے لا میکر نے سفارش کی تھی ایف آئی اے سے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، وہ بھی اس ویڈیو کی تھی جس میں یہ اپنے آپ کو ایک ہاتھ میں لا کے یہ میسج دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ شوکت خانم کا بیٹا نشے کرتا ہے اور وہ انجیکشن لگاتا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے ڈیروگیٹری ٹرم یوز کیا تھا، مجھے مراد سعید یاد آ رہا ہے، جیسے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہوں کہ شوکت خانم کے بیٹے اور مراد سعید میں کوئی غلط تعلقات ہیں. اس گھٹیا کامیڈی پہ پی ٹی آئی کے لا میکر ایک لائر نے یہ سفارش کرنے کی اور اپیل دائر کرنے کی کوشش کی تھی ایف آئی اے میں کہ اس قسم کا گھٹیا مذاق پرائم منسٹر کے اگینسٹ برداشت نہ کیا جائے. لیکن یہ کلیم کرنا کہ ان کو اٹھا لیا گیا تھا اور پھر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ یہ انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے، ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے، یہ منافقت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہاں پہ ہم انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی نہیں کہہ سکتے کیونکہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کے لیے آپ کے پاس انٹلیکٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. وہ بندہ جو انٹلیکچوئل ہوگا جب وہ ڈس آنیسٹی کرے گا تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی. لیکن شہزاد غیاث شیخ کے کیس میں ہم یہاں پہ ڈمبلی ڈس آنیسٹ کا ورڈ استعمال کرنا بہتر سمجھیں گے. اس واقعے کے بارے میں صرف 2 ہی آرٹیکلز سرچ کرنے پہ ملے اور دونوں آرٹیکلز میں یہی لکھا تھا کہ پی ٹی آئی کے لا میکر نے درخواست کی ہے، ریکویسٹ کی ہے ایف آئی اے سے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. لیکن دونوں آرٹیکلز میں یہ بات مینشنڈ ہے کہ مصطفیٰ چودھری نے کہا ہے کہ ابھی تک ہم سے ایف آئی اے نے کوئی رابطہ نہیں کیا اور ایسی کوئی خبر یہاں تک کہ ایف آئی اے کے نوٹس کی خبر بھی نیٹ پہ کوئی اویلیبل نہیں ہے. ہم ویٹ کریں گے کہ اگر شہزاد غیاث شیخ ہمیں ایف آئی اے کا وہ نوٹس شو کر کے پیش کر دیں گے ہاں جی نوٹس بھیجا گیا تھا، بلکہ جو انہوں نے کلیم کیا کہ میرے کمیڈین فرینڈز کو اٹھا لیا گیا تھا تو وہ شو کر دیں کہ کب اٹھایا گیا تھا، کس نے اٹھایا تھا، کتنے دنوں کے لیے اٹھایا تھا اور کس دن اٹھایا تھا. آگے شہزاد غیاث شیخ مینشن کرتے ہیں کہ جبران ناصر کی ابڈکشن پہ مذاق اڑایا گیا تھا.
یہ کہنا کہ مذاق اڑایا گیا تھا بالکل غلط ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے کی میرے دوست کو، شہزاد غیاث شیخ میرے بھائی کو بہت عادت ہے، اس لیے انہوں نے بالکل سٹریٹ فیس کے ساتھ ایک دفعہ پھر سفید جھوٹ بولا ہے کہ مذاق اڑایا گیا تھا. لیکن ہاں، لوگوں نے تانے ضرور مارے تھے، بالکل آپ کی طرح. جتنا فیشزم شوکت خانم کے بیٹے، ان کی پارٹی اور ان کے سپورٹرز پہ پاکستان میں کیا جا رہا ہے، کوئی آواز نہیں اٹھا رہا جس طرح اٹھانی چاہیے. ہیومن رائٹس کے جو ایکٹیوسٹ ہیں، عورت مارچ وغیرہ بھی، کوئی اس طرح آواز نہیں اٹھا رہا. جبران ناصر نے جب آواز اٹھانے کی کوشش کی، جس پہ ان کو سب نے سراہا، تو ان کی ابڈکشن ہوئی. لیکن جبران ناصر کی ابڈکشن کے تھوڑی ہی دیر میں پورا ٹویٹر، پاکستان کی پوری ایکٹیوزم کی ویو ایسی جاگی، سب نے جبران ناصر کے لیے آواز اٹھائی. اور وہاں پہ لوگوں نے یہ کہا کہ یہی ہمیں عام بندوں کے لیے آواز چاہیے تھی، یہی پاکستان کے ہر شہری کو اپنے لیے آواز چاہیے تھی. اس بات پہ بولا گیا، اس بات پہ تانا دیا گیا، اس بات پہ کال آؤٹ کیا گیا. تو یہ کوئی غلط بات نہیں تھی. یعنی عورت مارچ 5 منٹ کے اندر اندر اگر جبران ناصر کے بارے میں ٹویٹ کر دیتی ہے کہ اس کو پیش کیا جائے، اور عمران ریاض خان کو یوٹیوبر جیسا تنا دے کے اور یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ رپورٹنگ صحیح نہیں کرتا تھا یا وہ پروپیگنڈا پھیلاتا تھا تو ہم اس کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، یا اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا تھا، تو یہ سمپلی ایک ہپوکریسی تھی اور بڑا ہی مکروہ چہرہ تھا ہماری سوسائٹی کا. آگے شہزاد غیاث شیخ یہ مینشن کرتے ہیں اور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شوکت خانم کا بیٹا میمو گیٹ سکینڈل میں زرداری کے اگینسٹ تھا، سویلین گورنمنٹ کے اگینسٹ تھا، بالکل اگینسٹ تھا. اور میرا خیال ہے ہم سب اگینسٹ تھے اور ہیں، اور اس بات پہ پراؤڈ فیل کرنا چاہیے. کیونکہ زرداری نے حسین حقانی جو کہ ایمبیسڈر تھا پاکستان کا یو ایس میں، یو ایس ایڈمنسٹریشن کو یہ کہا تھا کہ مجھے چیف آف آرمی سٹاف اور DGISI سے بچاؤ اور ان کو سمجھاؤ کہ ہمارے پولیٹیکل میٹرز میں انٹرفیئرنس نہ کریں اور ہمیں کھلا چھوڑیں اور ہمیں آزادانہ فیصلے کرنے دیں. اور یہ بات ان کو ریکویسٹ کی گئی تھی کہ چیف آف آرمی سٹاف اور DGISI یعنی آرمی کو، اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا سا روک کے رکھیں تاکہ ہمارے اوپر ہاتھ ہولا رکھیں یہ لوگ. اب اس بات کو شہزاد غیاث ملانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو شوکت خانم کے بیٹے نے ابھی زوم کال کی میٹنگ پہ کانگریس کی ایک ممبر کے ساتھ امریکہ میں اور مدد مانگنے کی کوشش کی. حالانکہ شوکت خانم کے بیٹے نے ہیومن رائٹ وائلیشنز پہ آواز اٹھانے کی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمارے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ ہماری گورنمنٹ ہمارے لیے آواز نہیں اٹھا رہی، ہمارے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. یہاں کی تنظیمیں بھی آواز نہیں اٹھا رہی، گورنمنٹ بھی آواز نہیں اٹھا رہی. جب اپوزیشن کے لیے تو اور کون آواز اٹھائے گا؟ یعنی ایک سٹنگ گورنمنٹ کا پریزیڈنٹ اپنی فوج کے خلاف کسی تیسرے ملک سے مدد مانگے اور ایک اپوزیشن لیڈر تیسرے ملک سے ہیومن رائٹ وائلیشنز پہ آواز اٹھانے کے لیے مدد مانگے. کیا یہ باتیں سیم ہیں؟ لیکن جو IQ شہزاد غیاث شیخ بھائی کا ہے، ان کو لگتا ہے کہ ایک سٹنگ پریزیڈنٹ زرداری جب مدد مانگے گا اپنی آرمی کے خلاف، اور شوکت خانم کا بیٹا ہیومن رائٹ وائلیشنز پہ مدد مانگے گا آواز اٹھانے کے لیے، جو کہ اپوزیشن لیڈر ہے، وہ سٹنگ گورنمنٹ میں نہیں ہے. ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ ایک ہی بات ہے، لیکن یہ ایک بات نہیں ہے. مزے کی بات ہے کہ شہزاد غیاث شیخ یہ بتانا بھول گئے تھے کہ میمو گیٹ سکینڈل کو سپریم کورٹ میں سویلین گورنمنٹ کے اگینسٹ ایک اور سو کالڈ سویلین لیڈر نواز شریف ہی لے کے گئے تھے، شوکت خانم کا بیٹا نہیں لے کے گیا تھا. ایسے ہی انہوں نے مینشن کرنے کی کوشش کی اور یہ پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کی مینشن کر کے کہ ڈان لیکس میں بھی شوکت خانم کا بیٹا سویلین گورنمنٹ کے اگینسٹ تھا، بالکل اگینسٹ تھا. اور ہم سب پراؤڈلی اگینسٹ ہیں، کیونکہ ڈان لیکس میں بھی یہی کہا گیا تھا امریکہ کو نواز شریف کی طرف سے کہ ہم تو اپنا کام پورا کر رہے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ اور آرمی جو ہے یہ جنگ صحیح نہیں لڑ رہی اور یہ اپنا کام پورا نہیں کر رہی دہشت گردوں کے خلاف. اور وہاں پہ شوکت خانم کے بیٹے نے اپنی آرمی کا، اپنی فوج کا، اپنی اسٹیبلشمنٹ کا ہی ساتھ دیا تھا، کیونکہ وہاں پہ بھی سیم سینیریو تھا کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر تیسرے ملک کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنا کام صحیح کر رہے ہیں، ہماری فوج ہمارا کام صحیح نہیں کر رہی. اگر ان دونوں باتوں کو ایک اپوزیشن لیڈر کے ہیومن رائٹ وائلیشنز کی آواز اٹھانے کی درخواست سے ملانا عقل مندی ہے تو ان کی عقل کو داد دینی چاہیے. کیونکہ جب آپ کی اپنے ملک کی آرگنائزیشن اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ایکٹیوسٹ آواز نہ اٹھائیں، گورنمنٹ آپ کی بات نہ سنے، کوئی آپ کی بات نہ سنے، تو ظاہر ہے آپ باہر ہی ریچ آؤٹ کریں گے کہ کوئی آپ کے لیے آواز اٹھائے. لیکن اگر شہزاد غیاث شیخ کو یہ لگتا ہے، ایک سٹنگ گورنمنٹ کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کسی کو یہ لکھتے ہیں اپنی گورنمنٹ کے، اپنی آرمی کے اگینسٹ، اپنی اسٹیبلشمنٹ کے، اپنی ذاتی آرمی کے اگینسٹ، اور ایک اپوزیشن لیڈر بالکل ایک الگ معاملے میں مدد مانگتا ہے اور یہ سیم باتیں ہیں، تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ شہزاد غیاث شیخ کا IQ لیول کس لیول پہ ہے.
آگے شہزاد غیاث شیخ یہ مینشن کرتے ہیں کہ شکر ہے آپ کو یہ بات اب سمجھ آ گئی، یعنی شوکت خانم کے بیٹے کو، اگر آپ کو پہلے سمجھ آ جاتی تو آپ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں نہ بیٹھے ہوتے۔ یہاں پہ بڑی چلاکی کے ساتھ وہ یہ کہنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کی اب کی حکومت ہے وہ شاید گود میں نہیں بیٹھی ہوئی۔ شہباز شریف نے جس دن پاکستان کے پرائم منسٹر کے طور پر لاسٹ ایئر پی ڈی ایم کی حکومت میں جب حلف لیا تھا تو جو پہلا آرڈر انہوں نے پاس کیا تھا وہ آئی ایس آئی کی ویٹنگ کا تھا گورنمنٹ جابز کے لیے، یعنی کہ 17ویں اور 18ویں گریڈ سے اوپر جو بھی گورنمنٹ جاب کے لیے بیوروکریٹ یا آفیسر ہائر کیا جائے گا اس کو آئی ایس آئی ویٹ کرے گی، یعنی کہ وہ آئی ایس آئی کی ویٹنگ کے پروسیس کے تھرو گزرے گا اور وہ پاس کریں گے تو ایز اے گورنمنٹ آفیسر اور بیوروکریٹ آپ کو رکھا جائے گا۔ اب یہ کس سویلین حکومت میں ہوتا ہے آپ خود سوچ کے بتائیں، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سویلین حکومت ہے اور شوکت خانم کا بیٹا گود میں بیٹھا ہوا تھا تو فرق آپ کے سامنے واضح ہے۔ 1989 میں بھی آئی جے آئی جو ایک اتحاد تھا جس میں نواز شریف کو بیکنگ تھی، پوری فنڈنگ ہوئی تھی اگینسٹ بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ، اور 1992 کے الیکشنز کے لیے بھی اتنا پیسہ دیا گیا تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیوں کی جانب سے۔ مہران بینک سکینڈل کے نام سے وہ سکینڈل مشہور ہے، یعنی اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے کہ نون لیگ نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف 90s میں کیا کیا تھا۔ اور اگر شہزاد غیاث شیخ جیالے بھائی کو یہ لگتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو یا نواز شریف سویلینز تھے اور شوکت خانم کا بیٹا گود میں بیٹھ کے آیا تو یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کی کیبنٹ میں آئے تھے ایز دا ینگسٹ منسٹر، انہوں نے ان کو جوائن کیا تھا، اور ایز اے کامرس منسٹر وہ آئے تھے، اور اس کے بعد ان کو فورن منسٹر بنایا گیا، اور کچھ ہی دیر بعد مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پر بھی وہ عہدے پر فائز رہے اور پریزیڈنٹ بھی بنے، اور بعد میں وہ پرائم منسٹر بنے۔ اور نواز شریف بھی ضیاء دور میں ضیاء کی کیبنٹ کا حصہ بنے تھے اور سب سے پہلے فائنانس منسٹر بنے تھے، اور اس کے بعد چیف منسٹر بنایا تھا ضیاء الحق نے انہیں۔ یعنی ایسے لیڈر جن کی پیدائش ہی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں ہوئی ہے، ان کو آپ یہ دکھانے کی کوشش کریں کہ وہ سویلین سپریمیسی کے ہیرو تھے، اور شوکت خانم کا بیٹا وہ سویلین سپریمیسی کا ہیرو نہیں ہے، وہ گود میں بیٹھ کے آیا۔ حالانکہ 96 میں انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا، اور اس کے بارے میں کوئی ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس، کوئی کریڈیبل سورس اور پروفز نہیں ہے کہ ان کو لانچ کیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے۔ 96 میں کوئی سیٹ نہیں جیت سکے تھے، اور 2002 میں بھی مشرف کی کیبنٹ میں بھی نیشنل اسمبلی کی انہوں نے ایک سیٹ جیتی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس کوئی پبلک عہدہ نہیں تھا، یعنی کہ وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے، صرف ان کی سیٹ تھی اسمبلی میں۔ ویری ان لائک نواز شریف اور ذوالفقار علی بھٹو، جن کو یہ اچھا دکھانے اور بہتر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس حمام میں سب ایک ہیں، لیکن عوام جانتی ہے کہ سب ایک نہیں ہیں۔ آگے شہزاد غیاث شیخ بار بار یہ مینشن کرتے ہیں اس ویڈیو میں بھی، اور اپنی پچھلی بھی کئی ویڈیوز میں نے سنا ہے جن پہ میں ان کو کافی دیر سے کال آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا، کہ COD چارٹر آف ڈیموکریسی وہ شوکت خانم کے بیٹے نے توڑا تھا۔ آئیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی توڑا کس نے تھا۔ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا 2006 میں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو میں، یعنی کہ دو پارٹیز میں، پاکستان پیپلز پارٹی میں اور مسلم لیگ نون میں۔ لیکن اس کے ایک سال کے اندر بے نظیر بھٹو نے مشرف کے ساتھ مل کے ڈیلز کی، پاکستان نہ صرف واپس آنے کی بلکہ حکومت میں بھی ڈائریکٹلی آنے کی، اور ایک طرح سے الیکشن کو مینیج کرنے کے لیے، جس کے پروفز آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اور بلیٹنٹ لائے شہزاد غیاث شیخ نے سفید جھوٹ بتایا اسٹریٹ فیس کے ساتھ۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو ٹیکسٹ تھا اس کے مطابق یہ ڈیل تھی کہ آپ نے کسی ڈکٹیٹر سے ڈیل نہیں کرنی اور ڈیموکریسی ڈیریل نہیں ہونے دینا۔ لیکن جب بے نظیر بھٹو کی ڈیلز ہونا شروع ہو گئیں، امریکہ کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی اور انہوں نے لابنگ کی مشرف کے ساتھ بات کر کے اور مشرف کو منایا، تو مشرف نے اپنی صدارت بچانے کے لیے بے نظیر بھٹو کو ڈیل آفر کی، جو کہ تقریباً پایا تکمیل تک جا پہنچی تھی۔ اور اس بات پہ نواز شریف کا یہ بیان بھی ہے کہ بے نظیر بھٹو نے وائلیٹ کیا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی۔ یہ 2007 کا نواز شریف کا بیان ہے۔ 2010 میں جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلاف آیا تھا اور گورنر راج بھی لگا تھا، تب شہباز شریف نے آصف علی زرداری پہ بھی یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کو ڈیریل کیا، وائلیٹ کیا۔ تو 2 دفعہ چارٹر آف ڈیموکریسی خراب ہوا ہے، اور دونوں دفعہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوا۔ یہ کہنا ان کے اپنے پارٹنر جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی دوسری پارٹی ہے نون لیگ، ان کا کہنا ہے۔ تو بیچ میں شوکت خانم کا بیٹا کہاں سے آ گیا، یا شوکت خانم کے بیٹے کی پارٹی کہاں سے آ گئی؟
اور اگر ایز اے تھرڈ آپشن انہیں لایا گیا تھا تو اس کا کوئی کنکریٹ ایویڈنس سامنے لائیں، ثبوت سامنے لائیں، کوئی ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس لے آئیں. یعنی کہ فرضی باتیں کہ اس نے کہا. یعنی ناظرین آپ اندازہ کریں کہ شہزاد غیاث شیخ جب شوکت خانم کے بیٹے کی پارٹی کے سپورٹرز یہ کہتے ہیں کہ ان کی حکومت پچھلے سال اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ختم ہوئی یا امریکی سازش کی وجہ سے ختم ہوئی جن کو سپورٹ تھی اسٹیبلشمنٹ کی، تو شہزاد غیاث شیخ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کانسپریسی تھیوریز ہیں. لیکن جب یہی بات شہزاد غیاث شیخ اور سید مزمل شاہ جیسے لوگ جو کہ آپس میں بڑے اچھے دوست بھی ہیں، جب یہ دھڑلے سے یہ کہتے ہیں کہ 2016 میں جو کچھ ہوا، 2017 میں جو کچھ ہوا، جتنے کیسز ہوئے، جتنی گرفتاریاں ہوئیں، 2018 میں جو کچھ ہوا، الیکشنز ہوئے، اس سب کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی اور یہ سلیکشن تھی، تو یہ کانسپریسی تھیوری نہیں ہے. حالانکہ دونوں باتیں کہنے کو فرضی ہیں، دونوں سائڈز کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں، لیکن ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس کسی کے پاس موجود نہیں ہے. تو ایک سائڈ کو یہ کہہ کے رد کر دینا کہ یہ کانسپریسی تھیوری ہے، لیکن جو ہماری تھیوری ہے وہ سچ ہے، کیا یہ منافقت ہے یا تضاد ہے؟ یعنی اگر جانتے بوجھتے آپ ایسی غلط بیانی کرتے ہیں تو اس کو منافقت کہتے ہیں، ہپوکریسی کہتے ہیں، اور یہ ڈیلیوژنل آپ ہیں، ڈیلیوژنل عام بندہ یا عوام نہیں ہے. شہزاد غیاث شیخ آگے یہ مینشن کرتے ہیں کہ جو کیسز تھے پی ایم ایل این پر وہ جھوٹے تھے، اس کا کوئی کنکریٹ پروف یا ایویڈنس ان کے پاس نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کیا ہی اس لیے گیا تھا کہ آپ کو لانا تھا، یعنی کہ شوکت خانم کے بیٹے کو. وداؤٹ اینی پروف اور کنکریٹ ایویڈنس، کوئی ثبوت نہیں ان کے پاس، بس ہوائی باتیں، فرضی باتیں اور مفروضوں پہ سارا کچھ مبنی. یعنی کہ ان کا کہنا ہے کہ عدالتیں جو کر رہی تھیں، جو کیسز چل رہے تھے پاناما کے، نواز شریف کے خلاف، مریم نواز کے خلاف، زرداری کے خلاف، جو بھی کچھ ہوا وہ سب اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری مل کے لانا چاہ رہی تھی شوکت خانم کے بیٹے کو. یعنی اب یہ کانسپریسی تھیوری نہیں ہے. لیکن اگر دوسری سائڈ کے لوگ یہ کہیں کہ پچھلے سال رجیم چینج ہوا اور اس کے پیچھے امریکہ کا یا اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا تو یہ کانسپریسی تھیوری مان لی جاتی ہے. کیا یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہے؟ یا آپ کا سورس ٹرسٹ می برو والا ہے؟ شہزاد غیاث شیخ مینشن کرتے ہیں کہ شوکت خانم کے بیٹے نے جو کچھ بھی ایکشنز لیے، جو کچھ بھی کیا وہ اینٹی ڈیموکریسی تھا. تو کیا 90s میں جو کچھ بھی نواز شریف نے کیا تھا، پراپر 10 سال، ایک ڈیکیڈ، وہ اینٹی ڈیموکریسی نہیں تھا تھرو اسٹیبلشمنٹ اینڈ یوزنگ ایجنسیز اگینسٹ بے نظیر بھٹو؟ اس کے بارے میں کوئی مینشن نہیں کریں گے. ایک اور فرضی بات، شہزاد غیاث شیخ یہ بات مینشن کرتے ہیں بیسکلی فیض حمید کو آئی ایس آئی کا چیف اور پھر چیف آف آرمی سٹاف بنانا چاہتے تھے. یعنی کہ ایک اور فرضی بات، خان آن ریکارڈ ہیں، انہوں نے کسی بھی جگہ پہ کبھی بھی مینشن نہیں کیا کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف فیض حمید کو بنانا چاہتے تھے. انفیکٹ خان نے جنرل شہید سرفراز کا نام لیا تھا کہ میں ان کو چیف آف آرمی سٹاف بنانا چاہتا تھا، وہ ایک ایسے بندے تھے جو میری نظر میں تھے. اب اس بارے میں اگر کوئی ثبوت شہزاد غیاث شیخ کے پاس ہے تو انہیں پیش کرنا چاہیے، لیکن مجھے یقین ہے کہ نہیں ہے. شہباز شریف تھے وہ جنہوں نے آئی ایس آئی کو ویٹنگ کے لیے، جیسا کہ ہم نے بتایا آپ کو کہ آئی ایس آئی کو ویٹنگ کے لیے الاؤ کیا کہ جو بھی بیوروکریٹس کی جابز ہوں گی یا گورنمنٹ آفیسرز کی جو بھی جابز ہوں گی ان کی ویٹنگ آئی ایس آئی کرے گی. پی ٹی اے کے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایجنسی کے جو چیف لگے ہیں، جو نیب کے چیف لگے ہیں، وہ دونوں ایکس آرمی آفیسرز ہیں. کیا پی ڈی ایم سویلین حکومت ہے؟ یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ جنرل مشرف کے مارشل لاء کے بعد 24 سال میں یہ پہلا انسٹنس ہے، پہلا موقع ہے، پہلی دفعہ ہوا ہے. اس مارشل لاء کے بعد 24 سالوں میں پہلی دفعہ ہوا ہے نیب کا چیئرمین ایک ایکس آرمی آفیسر کو لگایا گیا جو ابھی تازہ ریٹائر ہوا. کیونکہ نیب کا پریویس چیئرمین شوکت خانم کے بیٹے کے اگینسٹ ایکشن لینے پہ آمادہ نہیں تھا، اس لیے اسے ہٹا کر نیا نیب چیئرمین لگایا گیا. شہزاد غیاث شیخ آگے ایک اور جھوٹ بولتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کوئی ایم این ایز نہیں خریدے گئے، کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی. بالکل سٹریٹ فیس کے ساتھ، منافقت کے ساتھ سفید جھوٹ انہوں نے بولا ہے. شوکت خانم کے بیٹے کی پارٹی کے کوئی ایم این ایز ہارس ٹریڈنگ کا حصہ نہیں ہوئے، کوئی نہیں بکے، کسی کو نہیں خریدا گیا زرداری کے تھرو، سب ان کے الائز تھے. یہ بھی جھوٹ ہے. 24 ایم این ایز شوکت خانم کے بیٹے کی پارٹی کے سندھ ہاؤس میں جا کے بیٹھ گئے تھے اور 24 ایم این ایز بعد میں اوٹاکریسی کا شکار ہو کے دوسری طرف چلے گئے تھے اور بک گئے تھے، اور ایک ایم این اے کی قیمت کروڑوں روپے میں لگی تھی. یہ ایک اور جھوٹ ہے جو شہزاد غیاث شیخ نے بڑی معصومیت کے ساتھ بولنے کی کوشش کی ہے. شہزاد غیاث شیخ نے اپنے سورسز میں ایک نام حسین حقانی کا دیا ہے جو میمو گیٹ سکینڈل میں
پاکستان کی طرف سے غدار قرار پائے تھے، اور پاکستان کی آرمی نے ان کو باقاعدہ ایز اے ٹریٹر اناؤنس بھی کیا تھا کہ یہ باہر بیٹھ کر پاکستان اور پاکستان کی آرمی کے خلاف فضول بکواس کرتے ہیں، فضول لکھتے ہیں۔ اور آج یہ شہزاد غیاث شیخ کے پوڈ کاسٹ پہ نہ صرف حاضر ہوتے ہیں بلکہ پاکستان کی اور سوشل میڈیا پر بھی موجود ہوتے ہیں اور ایز اے ایکسپرٹ اور کریڈیبل سورس موجود ہوتے ہیں۔ دوسرا ان کا سورس عزیر یونس، جس کی بات شہزاد غیاث شیخ نے کی تھی، عزیر نے حسین حقانی کے ساتھ مل کر ایک ڈرافٹ لکھا تھا امریکہ کے نئے تعلقات پہ کام کرنا چاہیے اور دوبارہ سے تعلقات کو بہتری کی طرف بنانا چاہیے اور آرمی کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کو تعلقات بہتر کرنے چاہیے۔ تو یہ ڈاکیومنٹ جو ڈرافٹ عزیر یونس نے حسین حقانی کے لیے لکھا تھا اور حسین حقانی کی طرف سے آگے گیا تھا، یہ کس کی طرف سے گیا تھا؟ کیونکہ شوکت خانم کے بیٹے نے تو ایسا کوئی ڈرافٹ نہیں لکھوایا تھا۔ شہزاد غیاث شیخ نے آگے کہا کہ 2014 میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ کسی موب نے اٹیک کی اسٹیٹ بلڈنگز کو، پی ٹی وی پہ گئے، پرائم منسٹر ہاؤس میں جانے لگے تھے، لیکن وہ آپ کو یہ بتانا بھول گئے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز تھے جنہوں نے سپریم کورٹ کی بلڈنگ کو نواز شریف کی ایما پر پوری پارٹی کے ورکروں کے ساتھ مل کر اٹیک کیا تھا۔ جب ایک جج نواز شریف کو، جو سٹنگ پرائم منسٹر تھے، ان کے خلاف کیس سن رہا تھا اور ان کو ڈر تھا کہ وہ ان کو عہدے سے ہٹا دیں گے، اور یہ 97-98 کی بات ہے۔ لیکن شہزاد غیاث شیخ نے بڑی چلاکی کے ساتھ ہمیشہ ہسٹری اور فیکٹس کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے اور سید مزمل شاہ نے ہمیشہ یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ان کی ہسٹری بھی، یعنی یہ جو تانا دوسرے ممبرز کو دیتے ہیں پارٹی کے سپورٹرز کو کہ آپ کی ہسٹری 2018 سے سٹارٹ ہوئی ہے، یہ بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ہسٹری بھی 2016-2017 سے سٹارٹ ہو۔ پیچھے جانے کی یہ کوشش نہیں کرتے، نہ جسارت کرتے ہیں۔ آگے پھر وہ یہ مینشن کرتے ہیں، اور اس دفعہ شکر ہے چلیں انہوں نے اپنے منہ سے، اپنی زبان سے کہا کہ یہ ان کا اپنا ماننا، اپنا بلیف ہے کہ شوکت خانم کے بیٹے کا 10 ایئر کا پلان تھا، 10 سالہ پلان تھا کہ وہ فیض حمید صاحب کو چیف آف آرمی اسٹاف بنائیں گے، ایکسٹینشن بھی دے دیں گے، صدر بن جائیں گے، 10 سال تک یہاں رہیں گے، باقی سب جیلوں میں رہیں گے۔ اور آگے وہ یہ ریزن دیتے ہیں اور بڑی ویئرڈ قسم کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ پی ڈی ایم کیا کرتی، وہ حکومت تو بناتی نہ، پھر یہاں وہ جیل میں رہتی یا گورنمنٹ بناتی، یا وہ جیل میں رہتی یا گورنمنٹ بناتی۔ ایگزیکٹلی یہی تو ریزن ہم بھی کہہ رہے ہیں، یعنی کہ جس دن شہباز شریف نے کنوکٹ ہونا تھا، حمزہ شہباز ان کے بیٹے نے کنوکٹ ہونا تھا منی لانڈرنگ کیس میں، جو 2-3 ہفتوں سے فیصلہ جان بوجھ کر بہانے سے آگے بڑھایا جا رہا تھا، کبھی جج نہیں پیش ہو رہا تھا، کبھی شہباز شریف کی کمر میں درد ہو رہا تھا، اور اس سے پہلے یعنی جس دن شام کو انہوں نے کنوکٹ ہونا تھا، اس سے پہلے وہ صبح وزیر اعظم کے عہدے پر بیٹھ گئے، اور ظاہر ہے پھر وزیر اعظم کے خلاف تو کنوکشن نہیں ہونی تھی، اور جب نیب کے کیسز کے اوپر خود پی ایم اور سی ایم بیٹھ جائیں تو نیب کے کیسز کا کیا حال ہونا تھا، وہی ہونا تھا جو ہوا۔ انہوں نے اپنے نیب کے تمام کیسز کو ختم کر دیا، تمام ثبوتوں کو مٹا دیا، بیچ میں کئی لوگوں کی اموات بھی ہوئیں جو کہ اس کیس کے مین تفتیشی آفیسر تھے۔ یعنی یہ جو جسٹیفیکیشن ہے کہ یہاں وہ جیل میں رہتے ہیں، گورنمنٹ بناتے، کتنی معصومیت کے ساتھ شہزاد غیاث شیخ نے جسٹیفیکیشن دی ہے کہ جیل میں رہنے سے بہتر تھا کہ وہ کرپٹ طریقے سے، غلط طریقے سے گورنمنٹ میں آتے اور اپنے کیسز ختم کر کے بیٹھ جاتے۔ واہ، سلو کلیپس فار یو مائی بردر۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ شوکت خانم کا بیٹا وہ نہیں چاہتے تھے کہ جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف بنے۔ اگر شوکت خانم کا بیٹا یہ نہ چاہتا تو وہ کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ 2 دن بعد یہ کہا جاتا تھا کہ جنرل عاصم منیر کی ریٹائرمنٹ تھی، لیکن شوکت خانم کے بیٹے نے عارف الوی کو یہ پیغام بھجوایا اور انہوں نے اوکے کیا، اور یہ ریکارڈ پہ آن ریکارڈ ہے، انہوں نے ان کو گو ایڈ دی کہ اس کو ایشو بنانے کی بجائے اس کو اوکے کریں اور اس پہ زیادہ کنٹروورسی نہ ہو۔ اور یہی ایڈوائس عارف الوی نے بھی شوکت خانم کے بیٹے کو کی تھی کہ بجائے کہ اس پہ کنٹروورسی ہو، ہم اس کو آگے اچھے طریقے سے لے کے چلتے ہیں تاکہ جو حالات اور تعلقات خراب ہوئے ہیں تھوڑے سے تو سازگار اور بہتر ہوں، پھر دیکھیں گے۔ یہاں پہ پھر اسٹریٹ فیس کے ساتھ، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کوئی کریڈیبل سورس کے، بغیر کوئی اوتھینٹک پروف کے، بغیر کوئی ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس کے، شہزاد غیاث شیخ یہاں پہ مینشن کرتے ہیں کہ وہ شوکت خانم کے بیٹے کی پارٹی کے سپورٹرز تھے جو ایجنسیز میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عاصم منیر کی فیملی کا ڈیٹا لیک کیا اور یہ ڈرٹی گیمز کھیلے، اور ثبوت ایمبیسڈر کے تھرو سعودی عرب کو دوسرے ملک بھی پہنچایا، اور ان کو شو کرنے کی کوشش کی کہ ان کا کسی اور سیکٹ ہے، اس بات پہ بھی کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس کلیم کا بھی سورس شہزاد غیاث شیخ کا وہی ہے جو باقی سب کا ہے۔ ٹرسٹ می برو، ٹرسٹ می، یعنی جو میں کہہ رہا ہوں بس میں صحیح کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں ہے، بس ٹرسٹ می برو،
شوکت خانم کے بیٹے نے آن ریکارڈ کیٹیگوریکلی یہ مینشن کیا، ٹویٹ کی اور یہ ڈینائی کیا کہ انہوں نے عاصم منیر کو اس لیے نہیں ہٹایا تھا کہ وہ ان کی بیوی کی کرپشن کے کیسز ان کے سامنے لے کے آئے تھے، لیکن شہزاد غیاث شیخ نے بارہا پتہ نہیں کیوں ہر اینگل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے اسی وجہ سے ان کو ہٹایا تھا، اور اس ٹویٹ کو بھی ایک الگ اینگل دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ یہ تو نہیں مانے سمیٹیکلی، آپ نے سمیٹیکلی ڈینائی کیا کہ میں نے اس لیے نہیں ہٹایا تھا، لیکن وہ پروف شو نہیں کر سکے تو پروف پہ بڑا زور ڈالا، حالانکہ ٹویٹ سمپل تھی جس میں شوکت خانم کے بیٹے نے یہ مینشن کیا کہ نہ تو میں نے اس لیے ہٹایا تھا، نہ ہی وہ میرے پاس آئے تھے۔ اور یہ جو وہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلے کرنے والے، میرا خیال ہے ان کو یہ بات نہیں پتہ کہ ملٹری انٹیلیجنس آتی ہے چیف آف آرمی سٹاف کے انڈر ڈائریکٹلی، اور آئی ایس آئی از انڈر پرائم منسٹر۔ تو شہزاد غیاث شیخ شاید یہ بات بھول چکے ہیں کہ آئی ایس آئی کے ڈیسیژنز پرائم منسٹر ہی لیتا ہے، وہ کنسلٹ ضرور کرتا ہے چیف آف آرمی سٹاف کو، لیکن آئی ایس آئی رپورٹ کرتی ہے پرائم منسٹر کو۔ آگے وہ مینشن کرتے ہیں کہ پنجاب میں الیکشنز ہوں گے تو ان کا انفلوئنس پڑے گا اور دھاندلی ہوگی، اور اوبویسلی جس کی حکومت ہوگی وہ دوسرے صوبے میں بھی چانس ہوگا کہ وہاں کی ووٹنگ اس حساب سے ہو۔ حالانکہ وہ یہ بڑی فضول قسم کی ریزن انہوں نے دی ہے، جیسا کہ پہلی دفعہ ایسا ہونے لگا، ملک کی تاریخ میں کئی بار ہی ہو چکا ہے، یہاں تک کہ انڈیا میں الیکشن ہوتے ہیں، کئی دفعہ انڈیا میں بھی صوبوں میں صوبائی الیکشنز پہلے ہوتے ہیں اور سینٹر میں الیکشنز بعد میں ہوتے ہیں۔ یعنی اگر آپ صاف شفاف الیکشنز کروا رہے ہیں، آپ کا الیکشن کمیشن بالکل غیر جانبدار ہے، آپ کے ادارے غیر جانبدار ہیں، آپ کی حکومت جو آپ کی الیکشن کرانے کے لیے حکومت آئی ہے ٹیمپریریلی، اگر وہ غیر جانبدار ان بائزڈ ہے تو آپ کے الیکشنز صاف شفاف ہوں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ صوبوں میں پہلے ہوگا یا بعد میں۔ شہزاد غیاث شیخ آگے پھر سے ایک بات کرتے ہیں کہ جی اکتوبر الیکشنز کی ڈیٹس شوکت خانم کے بیٹے کے ساتھ ڈسکس کی گئی تھی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ، اور ان کو اکتوبر کی ڈیٹس دی گئی تھیں جس پہ شوکت خانم کے بیٹے نے انکار کر دیا۔ یہ بات بھی میں نے ان سے مینشن کر کے پوچھی کہ اس بات کا کوئی سورس ہے آپ کے پاس، کوئی کریڈیبل کوئی پروف؟ تو جو شہزاد غیاث شیخ یہ کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ ٹیک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ٹو بی فیکٹ اینڈ دین وی کیپ ریپیٹنگ دیم ایز فیکٹس۔ ایک پولیٹیشین نے اگر کوئی بات کی ہے تو وہ فیکٹ نہیں ہو جاتی۔ اسٹیٹمنٹس فرام پولیٹیشنز آر ناٹ فیکٹس۔ جی، اسٹیٹمنٹس فرام پولیٹیشنز آر ناٹ فیکٹس۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس بات کو کیسے پروف کروں، یعنی جنہوں نے مجھے بتایا ہے انہوں نے مجھے کنفرمیشن دی ہے تو یہ ایویڈنس ہے، یہ سورس بھی ٹرسٹ می برو ہے۔ یعنی کہ میں اگر کسی کو ایک بات کہوں اور وہ آگے پھیلا دے اور اگلا اس سے کہے کہ یہ کنفرم کرو تو وہ میرے سے ہی کنفرم کرنے آ جائے تو اس میں سورس کریڈیبل کہاں سے ہوا؟ لیکن جتنا ان کا آئی کیو لیول ہے ان سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ آگے وہ یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ حسان نیازی جو کہ بھانجے ہیں شوکت خانم کے بیٹے کے، وہ بڑے بدتمیز ہیں اور بڑی بدتمیزی انہوں نے کی ہے۔ چلیں آپ کو شہزاد غیاث شیخ کی کچھ تمیزدار باتیں اور تمیزدار ویڈیوز دکھاتے ہیں۔ یہ وہی بھائی ہیں جب ان کا کسی بات پہ کسی سے کلیش ہو جاتا ہے یا ایگریمنٹ نہیں ہوتی تو یہ ان کے نام بگاڑ دیتے ہیں۔ یعنی پارٹی کی ایک سوشل میڈیا کی ورکر جن کا نام آمنہ فصیحی تھا، صرف ان سے ایگری نہ کرنے پہ یا آمنہ فصیحی نے ان کو ٹرول کیا تو انہوں نے ان کا نام آمنہ فحاشی بنا دیا۔ اظہر مشوانی، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے ان کے خلاف بڑی کیمپینز چلائی ہیں اور وہ لوگوں کے خلاف بڑی فضول قسم کی کیمپین چلاتے جو کہ ان کا ماننا ہے، ان کی ایزمپشن ہے ان کے دماغ میں، تو انہوں نے ان کا نام بھی اظہر مروانی کر دیا اور بار بار ٹائپو کر کے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بڑی غلطی ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے شہباز گل کے کیس میں انہوں نے ان کی یونیورسٹی کے بارے میں بات کی تھی تو انہوں نے کیا مینشن کیا وہ بھی سنیں۔ ٹیکساس میں یونیورسٹی آف دلاس میں ان کو بلایا تھا، ڈیلس۔ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، ایک یہ ہیں ان کی کوئی ڈیجیٹل لیڈ ہیں آمنہ حسن فحاشی اور سم تھنگ، ان کا نام بھی اسی طرح کا ہے۔ وہ لائک پردہ کا تو مطلب دونوں کے لیے ہوتا ہے، مرد کے لیے بھی پردہ ہے، عورت کے لیے بھی پردہ ہے، تو وہ جب خان صاحب پردہ کہتے ہیں ہی مینز بوتھ پردہ۔ آگے شہزاد غیاث شیخ کس طرح کی سٹینڈ اپ کامیڈی کرتے رہے ہیں یا کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں، اور پھر یہ فیمنسٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں، عورتوں کے لیے آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے پوڈ کاسٹ میں ان خواتین کے ساتھ جو آگے اب آپ دیکھیں گے، تمکنت اور مریم گرایا، ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ ایسے ہنسیں گے ایک عورت کا مذاق اڑاتے ہوئے، اور وہ عورتیں بھی ہنسیں گی ایک عورت کا گھٹیا مذاق اڑتے ہوئے دیکھتے ہوئے، ایک گندی لینگویج یوز کرتے دیکھتے ہوئے، وائل قسم کی لینگویج، وائل قسم کی کامیڈی۔ اگر یہ کامیڈی ہے تو پاکستان کامیڈی کے بغیر ہی بہتر ہے۔ یعنی آپ سنیں کہ وہ کس قسم کا مذاق کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں، اور پھر انہی لوگوں کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں
کہ ہماری کامیڈی اور ہمارے مذاق، ہمارے سارے سلرز وہ عورتوں کے خلاف کیوں ہیں، وہ لڑکیوں کے خلاف کیوں ہیں، وہ اینٹی فیمنسٹ کیوں ہیں، اور عوام میں یہ شعور کیوں نہیں ہے؟ جب آپ اس طرح کی غلیظ اور گندی اور گھٹیا باتیں کریں گے تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ شہروز سبزواری کے بارے میں اور ان کی بیوی کے بارے میں انہوں نے کیا کہا وہ سنیں۔ شہروز سبزواری جس کی شکل دیکھ کے ہی لگتا ہے کہ یہ بیوی کا دودھ پیتا ہے، اور زنانہ خلیل الرحمان صدف کنول نے ایک انٹرویو دیا، میں کل سوسائڈ کر رہا ہوں، صدف نے اپنا دودھ پلایا شہری کو۔ واہ واہ کیا تمیز ہے، میں کہتا ہوں واہ۔ آپشن دیا جائے آپ 5 مردوں کی میجکلی للی اس وقت کاٹ سکتی ہیں پاکستان میں، وہ 5 مرد کون ہوں گے؟ عمران خان، not just cut their lullies off, I will skin their lullies off first and then cut them۔ یہ ہر جگہ یہ صدف کنول اپنے للی ہسبینڈ کو لے کر کیوں آ جاتی؟ اور اب آپ وہ سنیں جو انہوں نے اسٹینڈ اپ کامیڈی کے نام پہ خواتین کے حوالے سے مذاق کیے۔ یوزلی تو پاکستانی لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کا اینل سیکس ان کے ساتھ پلس ہو جاتا ہے، یو لائک اینل سیکس، لے کیا وہاں سے تو میں پوٹی کرتی ہوں، ایکسپلور کریں۔ ایک مجھے ملی عجیب سی لڑکی، اینڈ یو نو لائک کنسنٹ از ویری امپورٹنٹ، سو آئی آسکڈ، شی واز لائک نو آئی وانٹ ٹو اسٹے ا ورجن فار مائی ہسبینڈ، آئی سیڈ دیٹس فائن، آئی ریسپیکٹ دیٹ، چلے نہیں گان میں دو نا۔ تو دیکھا آپ نے شہزاد غیاث شیخ کتنے تمیزدار ہیں، یعنی حسان نیازی تو بہت بدتمیز ہیں کہ وہ ایک پینٹ پکڑ کے کسی کور کمانڈر کی وہ دکھا رہے ہیں کہ سائز اتنا، بڑی بدتمیزی کر رہے ہیں، لیکن شہزاد غیاث شیخ بڑے تمیزدار انسان ہیں اور ہمیں ان سے تمیز سیکھنی چاہیے، بالکل سیکھنی چاہیے۔ شہزاد غیاث شیخ کے بارے میں ایک ٹویٹر یوزر نے یہ بھی کلیم کیا کہ ایک بات جس پہ ان کی ڈس ایگریمنٹ ہوئی ٹویٹر پہ، اس کے بعد شہزاد غیاث شیخ نے ان کی کمپلینٹ کرنے کی کوشش بھی کی ان کے آفس میں، ان کی ورک پلیس پہ، اور ان کو وہاں سے نکلوانے کی کوشش کی، صرف ایک ڈس ایگریمنٹ پہ۔ انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ انہوں نے پہلے ان کا کانٹیکٹ نمبر لینے کی کوشش کی، اور جب کانٹیکٹ نمبر لینے کے بعد بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ اس پہ مزید بات تب کریں گے جب وہ انہیں اپنے آفس کا، ورک پلیس کا لینڈ لائن نمبر دیں گے، یعنی وہاں سے انہیں شک ہوا کہ شاید یہ میری کمپلین کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ہے تمیز جو آپ کو سیکھنی چاہیے۔ آگے شہزاد غیاث شیخ مینشن کرتے ہیں کہ جی شوکت خانم کے بیٹے کی جو اریسٹ تھی، گرفتاری تھی، وہ لیگل تھی، طریقہ اللیگل تھا، یعنی وارنٹ لیگل تھا۔ یہاں پہ انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ نے اس گرفتاری کو نہ صرف اس کے طریقے کو بلکہ گرفتاری کو بھی ایز اے ہول اللیگل قرار دیا تھا، شاید یہ نہیں جانتے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسا کہ یہ بھی کلیم کر رہے تھے، نیب نے بھی پہلے کلیم کیا کہ ہاں جی ہم نے ان کو نوٹس بھجوایا تھا۔ جب سپریم کورٹ نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے ان کو کتنے نوٹس بھجوائے تھے، تو پہلے نیب نے یہ کلیم کیا کہ ہم نے بہت سارے نوٹس بھجوائے تھے، بعد میں نیب نے یہ کلیم کیا کہ ہم نے ایک نوٹس بھجوایا تھا، اور یہ بھی مانا جب سپریم کورٹ نے پوچھا کیا شوکت خانم کے بیٹے کے وکیل نے اس کا جواب دیا تھا، تو نیب نے مانا کہ ہاں جی جواب دیا تھا، جس پہ سپریم کورٹ نے پھر پوچھا کہ پھر اس کے باوجود آپ نے وارنٹ کیسے نکال لیے، اور نیب نے انکوائری کو انویسٹیگیشن میں کنورٹ کیا، تبدیل کیا۔ تو جب آپ تبدیل کرتے ہیں تو جو نامزد ملزم ہوتا ہے اس کو آپ انفارم کرتے ہیں، نیب نے وہ بھی انفارم نہیں کیا، اور چھٹی والے دن 1 مئی کو، یعنی پورا پاکستان جب آفیشیلی لیو پہ ہوتا ہے، ایک وارنٹ نکالا جو کہ گرفتاری کے وقت پیش بھی نہیں کیا گیا، صرف ایک واحد نوٹس ان کو بھیجا گیا تھا جو کہ ان کے وکیل نے ریسیو بھی کیا تھا، لیکن ان کو یہ کمیونیکیشن ان سے نہیں کی گئی تھی کہ یہ انکوائری اب انویسٹیگیشن کی طرف چلی گئی ہے، اور وارنٹ چھٹی والے دن نکال کے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ وارنٹ تب تک پیش نہیں کیا گیا جب تک ان کو گرفتار کر نہیں لیا گیا۔ تو یہ جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں کہ گرفتاری لیگل تھی، طریقہ اللیگل تھا یا وارنٹ لیگل تھا، یہ بھی بالکل سفید جھوٹ ہے۔ سپریم کورٹ گرفتاری کو بھی اور طریقہ کار کو بھی اللیگل قرار دے چکی ہے۔ اسی وجہ سے شوکت خانم کے بیٹے نے نیب کو بھی ڈیفیمیشن کا نوٹس بھیجا ہے۔ اگر یہ لیگل ہوتی تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈیفیمیشن کا نوٹس بھیجتے؟ آگے وہ مینشن کرتے ہیں کہ شوکت خانم کے بیٹے نے کورٹ کو کہا تھا کہ آپ سپریم کورٹ سے جوڈیشل کمپلیکس کیس موو کر لے، تو ایسا تو انہوں نے کبھی پہلے نہیں دیکھا، اور وہ گاڑی سے اترے ہی نہیں اور موب ایک ساتھ لے کے چلے گئے۔ شہزاد غیاث شیخ اپنی ڈس آنیسٹی میں، اپنے بغض میں، اپنی نفرت میں اور اپنی منافقت اور ہپوکریسی میں یہ بتانا بھول گئے کہ اس بندے پہ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہو چکی تھی، 4 گولیاں اس کو لگ چکی تھیں، اس کی جان کو شدید خطرہ تھا، یہاں تک کہ آپ کی اپنی گورنمنٹ نے اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے کہا تھا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ تو جس بندے کی جان کو خطرہ ہو اور وہ اس کی سیفٹی کے لیے میز لے رہا ہو، تو وہ اس وجہ سے گاڑی سے نہ اترا، اور آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ گاڑی سے اتر کے اس موب میں، اس افراتفری میں اتر کے جائے اور اپنی جان کو شدید خطرے میں ڈالے، جہاں پہ پولیس تعداد موجود تھی۔
پورا پلان ان کو نظر آ رہا تھا کہ شاید ان پہ اٹیک ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ یہ جو جرنلسٹ ہیں محسن بیگ ابھی 2-3 دن پہلے یہ سپریم کورٹ میں انٹر ہوئے ہیں اپنی گاڑی سمیت, لیکن شوکت خانم کے بیٹے کو نہ تب اور نہ ہی کل بھی جب وہ گئے ہیں ان کی گاڑی کو آج بھی اندر آنا بالکل الاؤ نہیں ہے اور منع ہے. اور کیسی بات ہے کہ شوکت خانم کے بیٹے کا جو نامزد ملزم ہے, قاتل یعنی جس نے قتل کرنے کی کوشش کی, اس کو عدالت نے ویڈیو لنک کی آسانی دی ہوئی ہے کہ وہ ویڈیو لنک کے تھرو عدالت کے سامنے پیش ہو سکتا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے لوئر کیا ہوا ہے اس کا باقاعدہ. لیکن جس بندے کو گولیاں لگی ہیں جو ایک ایکس پرائم منسٹر ہے, وہ درخواست کر کر کے تھک گیا, لیکن اس کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ ویڈیو لنک کے تھرو عدالت میں پیش ہو جائے. یہاں تک کہ ایک جج نے کہا اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تو آپ کو ایمبولینس میں بھی پیش ہونا پڑتا تو ایمبولینس میں بھی پیش کیا جائے. اور شہزاد غیاث شیخ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ گاڑی چھوڑ کے اتر کے اس جگہ پہ چلے جاتے جہاں پہ ان کی جان کو خطرہ ہے. اور ایسے ہی لوگ ہیں جو تانا دیتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو بڑی بہادر تھیں اور وہ بھی گاڑی سے باہر نکلی تھیں. تو آج بے نظیر بھٹو ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہے نا, اسی وجہ سے یہی لوگ آج کہیں گے کہ شوکت خانم کا بیٹا یہ کرے, لیکن خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو کل کو یہی لوگ مذاق بھی اڑائیں گے اور کوئی رسپانسبلٹی نہیں لے گا. شہزاد غیاث شیخ کے جو اور سورسز ہیں جو وہ کلیم کرتے ہیں وہ آڈیو سورسز ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ ایسی دنیا میں جہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI وہ ٹیکنالوجی آج آ گئی ہوئی ہے اور استعمال ہو رہی ہے, سدھو موسے والا جو دنیا میں موجود نہیں ہے ان کی آواز میں گانے بنائے جا رہے ہیں. عاطف اسلم نے جو گانے گائے بھی نہیں ہوئے, راحت فتح علی وغیرہ نے, وہ گانے گوا کے اپلوڈ کیے جا رہے ہیں AI کے تھرو, اور پتہ بھی نہیں لگ سکتا کہ وہ اوریجنل ہے یا نہیں. اس زمانے میں شہزاد غیاث شیخ کا ون آف دا بگیسٹ سورس کیا ہے آڈیو سورسز, یعنی اور ایسا آڈیو سورس جس کی فورینسک بھی نہیں ہوئی, جس کا کوئی پروف یا ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ اوتھینٹک ہے. سلام ہے آپ کے IQ لیول کو اور آپ کے سورسز کو. شہزاد غیاث شیخ ڈاکٹر یاسمین کی ویڈیوز کے بارے میں بھی انہوں نے جھوٹ بولا کہ ان کی ویڈیوز ہیں کہ آپ اندر جائیں. ڈاکٹر یاسمین راشد کی ویڈیو, شوکت خانم کے بیٹے کی بہنوں کی ویڈیوز اور لیڈرز کی بھی ویڈیوز موجود ہیں جن میں وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اندر نہیں جانا. اور اگر وہ کسی مقام کے سامنے احتجاج کر رہے تھے تو کسی بھی مقام کے سامنے احتجاج کرنا پیسفلی, یا بیٹھ جانا یا کھڑے ہو جانا, وہ ہر شہری کا حق ہے. اس کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے. مہربانی کر کے اندر جانے کی بالکل مت کوشش کریں, آپ باہر آ جائیں سارے, واپس آئیے, واپس آئیے. اور جو ڈیفینڈ وہ کر رہے تھے جمعیت علماء اسلام, فضل الرحمان کی پارٹی کا اٹیک سپریم کورٹ پہ کہ انہوں نے تو صرف گیٹ توڑا تھا, یا گیٹ پہ چڑھے تھے تو اتنی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں, تو وہ موب گیا کیوں تھا وہاں پہ وہ بتانا شہزاد غیاث شیخ بھولے تو نہیں ہیں, لیکن انہوں نے جان بوجھ کر مینشن نہیں کیا کیونکہ اس دن بھی ان سب کو ڈر تھا جیسا 97-98 میں تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بندیال شہباز شریف کو ہٹا دیں گے کیونکہ انہوں نے الیکشنز کروانے کا ان کا آرڈر اور ان کی بات نہیں مانی. شہزاد غیاث آگے مینشن کرتے ہیں کہ کور کمانڈر کے ہاؤس میں گھر میں گھس کے چیزیں جلائی جا رہی ہیں اینڈ پیپل آر یوزنگ جسٹیفیکیشن فار دیٹ. تو اتنا حیران ہونے کی کیا ضرورت ہے بھائی کو. یہ بھائی شہزاد غیاث شیخ تب کہاں تھے جب شوکت خانم کے بیٹے کے گھر میں گھس کے شیلز مارے گئے تھے, گھر کا گیٹ توڑا گیا تھا. کیا آج تک بلاول ہاؤس کا یا جاتی عمرہ کا گیٹ توڑا گیا؟ لیکن شہزاد غیاث شیخ آپ کو کہے گا کہ یہ ان پریزیڈنٹڈ نہیں ہے, یہ پہلے بھی ہو چکا ہے, یعنی یہ ضیاء کے دور میں اس سے بھی برا ہو چکا ہے. یہ بھی یہی کہتے ہیں اور سید مزمل شاہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ضیاء دور میں اس سے بھی برا ہو چکا ہے. اب آپ سنیں جو ضیاء دور میں موجود تھے, پیپلز پارٹی نے ظلم سہا تھا, بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی, اسی پارٹی کے رہنما لطیف خوسا کیا کہتے ہیں کہ کون سا دور زیادہ برا تھا جس میں ظلم ہوا تھا. سنیے. یہ جو مظالم اس وقت ڈھائے جا رہے ہیں یہ ضیاء الحق نے بھی کبھی نہیں کیے تھے. ضیاء الحق نے کوڑے مارے, ہمیں اس نے پھانسی پر لٹکایا, ہمارے جو ہے یعنی در و دیوار ہلا کے رکھ دیے, لیکن اس نے عورت کو کبھی نہیں چھوا تھا. یہاں یہ عورت کا دیکھیں شیریں مزاری کا کیا اشر ہوا. 5 دفعہ عدالت نے ان کو مخلصی کی بیل کی, 5 دفعہ جو ہے ان کو اندر کر دیا گیا. اور ایمان مزاری اس کی بیٹی کا جب دھمکی دی تو کوئی بھی شخص جو ہے والد ہو یا والدہ ہو وہ برداشت نہیں کر سکتی ہے. اگر اسی طرح دوسرے لوگوں کو یہ کہا جائے کہ تمہاری بیٹی یا بیوی یا ماں یا بہن کی ننگی تصویریں وائرل کر دی جائیں گی تو معاف کیجیے گا, یہ آج تک کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہ سنا گیا نہ دیکھا گیا تھا. آگے شہزاد غیاث شیخ کہتے ہیں کہ وہ سسٹینڈ موومنٹس ہوتی ہیں, جو صحیح تحریک ہوتی ہے آزادی کی, جو صحیح موومنٹس ہوتی ہیں وہ سسٹینڈ ہوتی ہیں, وہ ایک آدھ دن بعد ختم نہیں ہو جاتی. یعنی
کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر اگلے دن شوکت خانم کے بیٹے کو چھوڑ دیا گیا تھا تو وہاں باہر ہی موجود رہتی کہ نہیں جی ہم نے تو اب کچھ اور لے کے جانا ہے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کہ وہ اگلے دن گھر نہ جاتے واپس؟ وہ گھر کیوں گئے؟ ان کو مزید احتجاج کرنا چاہیے تھا، یعنی کہ کہنا چاہیے تھا کہ پکڑائی کیوں ہے ان کو، اور احتجاج جاری رکھنا چاہیے تھا بے وقوفوں کی طرح. Obviously جب ہی گاٹ ریلیزڈ تو پیپل ریٹرنڈ بیک. اب اس میں سسٹینڈ موومنٹ کیا ہے؟ موومنٹ تو یہی ہے جو چل رہی ہے، جس کو آپ لوگ بار بار ڈی گریڈ اور ڈاؤن گریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. موومنٹ صرف باہر سڑک پہ نکلنے کا نام نہیں ہوتا، موومنٹ آواز اٹھانے کا نام ہوتا ہے، موومنٹ سچ کا ساتھ دینے کا نام ہوتا ہے، موومنٹ سچ کے لیے آواز اونچی کرنے کا نام ہوتا ہے، موومنٹ سچ بولنے کا نام ہوتا ہے، موومنٹ منافقت سے بالا تر ہو کر سچ بولنے کا نام ہوتا ہے. شہزاد غیاث شیخ بھائی لوگوں کا وہ لیڈر ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کلٹ ہے آپ کلٹ کہہ لیں، آپ کو لگتا ہے شخصیت پرستی ہے آپ شخصیت پرستی کہہ لیں، آپ کو لگتا ہے ون مین شو ہے آپ ون مین شو کہہ لیں، لیکن پیپل ڈو ناٹ کیئر اینی مور. آگے شہزاد غیاث شیخ کہتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ آرمی کو کا ایک میسج آیا تھا، اور یہ سارے واٹس ایپ میسیجز شہزاد غیاث شیخ کو ہی آئے ہیں. پتہ نہیں مے بی ہی از پارٹ آف رانگ واٹس ایپ گروپس، کیونکہ مجھے تو کوئی بھی ایسا میسیج ریسیو نہیں ہوا کسی کو بھی یا میرے جاننے والوں میں کہ یہ ہونے لگا یا خدا نہ خواستہ آرمی میں کو ہونے لگا اس دن. یہ میسیجز انہوں نے مینشن کیے ہیں، یہی بہتر بتا سکتے کہ ان کا سورس کیا تھا. اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 9 مئی کو جو ہوا وہ کو کا اٹیمپٹ تھا. تو 9 مئی کو جو ہوا سارے پاکستانی مل کر اس بات پہ یکجا ہیں اور اس کے خلاف متحد ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس پہ تفتیش ہونی چاہیے، اس بات پہ بھی ہر پاکستانی متفق ہے. اور تفتیش کے بغیر آپ کچھ بھی کہہ دیں یا کسی پہ الزام لگا دیں یہ بھی سراسر غلط ہے. تو اس وقت جو ان کا کلیم ہے کہ وہ اٹیمپٹ تھا کو کا، یہ ایک بہت بڑا کلیم ہے. اب میرا خیال ہے کہ شہزاد غیاث شیخ کو اس کے بارے میں ثبوت پیش کرنے چاہیے اگر ان کے پاس کچھ ہے تو، ہوا میں باتیں نہیں کرنی چاہیے. آگے وہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے، ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہوا. تو ایم کیو ایم کے خلاف جو 92 میں آپریشن ہوا تھا کس کی گورنمنٹ تھی؟ آپ کی فیورٹ پیپلز پارٹی کی. بے نظیر بھٹو واز پارٹ آف واٹ ہیپن ٹو ایم کیو ایم، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس سارے میس کا حصہ تھی. آن ریکارڈ ہے سب کچھ. ایم کیو ایم بارہا نام لے چکی ہے، الطاف حسین نے نام لیے کہ یہ بے نظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی جانتے بوجھتے اس سازش کا حصہ رہے ہیں اور انہوں نے خود بھی نقصان پہنچایا ایم کیو ایم کو. تو اس کے بارے میں تو آپ کبھی نہیں بولیں گے. بس یہ کہنا کافی نہیں ہوتا کہ ایم کیو ایم کے خلاف بھی یہ ہوا ہے. آگے یہ بھی بتایا کریں کہ کس نے کیا تھا، کون ذمہ دار تھا. کمال کی وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں کہ پہلے بھی ہو چکا ہے، ناٹ انپریسیڈنٹڈ. ان کو لگتا ہے کہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. یعنی سید مزمل شاہ کی اگر آپ ٹویٹ جو شہزاد غیاث شیخ نے شیئر کی ہے آپ وہ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کس قسم کی وکٹم بلیمنگ ہے. ٹھیک ہے کہ اس پارٹی نے، شوکت خانم کے بیٹے کی پارٹی نے بڑی غلطیاں کی ہوں گی، لیکن کون سی سپیس پہلے موجود تھی جرنلسٹ کے لیے، ایکٹیوسٹ کے لیے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں سلیم شہزاد ایک صحافی تھے، ان کا مرڈر ہو گیا. پی ایم ایل این کے ایرا میں نجم سیٹھی کو اٹھایا گیا، نواز شریف نے اٹھا کے ظلم کیے، بعد میں دوستی ہوئی الگ بات ہے. اور صحافیوں بلاگرز کے خلاف کافی کیمپیننگ ہوئی پراپر قسم کی. ارشد شریف کو پی ڈی ایم کی حکومت میں ان کا بھی مرڈر ہو گیا، ان کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا. صابر شاکر کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا. معید پیر زیادہ باہر گئے ہیں. عمران ریاض خان غائب ہیں اتنے دنوں سے، وہ تقریباً ملک چھوڑتے چھوڑتے رہ گئے. اور ایسا تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ جیسے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا، کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہو رہی تھی، کانسٹیٹیوشنلی سب کچھ ٹھیک تھا 9 مئی سے پہلے، اور بڑی سپیس تھی. حامد میر پہ کوئی اٹیک نہیں ہوا تھا، ارشد شریف پہ کوئی اٹیک نہیں ہوا تھا، ابصار عالم پہ کوئی اٹیک نہیں ہوا تھا، صحافی بھی بالکل ٹھیک تھے، فریڈم آف سپیچ بھی تھا، کانسٹیٹیوشنلی وی ور گوئنگ آل. اور یہ صرف 9 مئی پہ ہوا ہے جو 10 سال کی جو سپیس ہے یہ ختم کر دی گئی ہے. آفرین ہے منافقت پہ سید مزمل شاہ اور شہزاد غیاث شیخ کی. پھر وہ مینشن کرتے ہیں کہ شوکت خانم کے بیٹے نے کورٹ میں عطر من اللہ کے بار بار کہنے کے باوجود یہ کنڈیم نہیں کیا کہ 9 مئی کو جو ہوا غلط ہوا. یہ بھی انہوں نے جھوٹ بولا. شوکت خانم کے بیٹے نے وہیں پہ یہ بیان دے دیا تھا کہ جو کچھ ہوا میں اس کی مذمت کرتا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور یہ ایک اور جھوٹ ہے، ایک اور لمبی لسٹ میں ایک اور جھوٹ ہے. آگے شہزاد غیاث شیخ بڑی کیوٹلی بڑی معصومیت سے مینشن کرتے ہیں کہ 90s میں تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے پاس کوئی کنٹرول ہی نہیں تھا، پاور ہی نہیں تھی. اوہو، بڑے افسوس کی بات ہے. یعنی کہ اگر شوکت خانم کا بیٹا یہ کہے کہ میرے پاس کوئی کنٹرول اور پاور نہیں تھی
تو اس کی ویڈیو لگا کے مذاق اڑا کے کہو کہ آپ غلط تھے، پھر آپ کیوں حکومت کر رہے تھے، اور مانو ہی نہ. لیکن جب یہی بات 90s کی پیپلز پارٹی PMLN کے بارے میں کی جائے کہ ان کے پاس کوئی کنٹرول پاور نہیں تھا، تو اس کو ایز اے فیکٹ سٹیٹ کیا جاتا ہے اور افسوس کیا جاتا ہے کہ وہ کیا کر سکتے تھے، بڑی بے بسی تھی. واہ شہزاد غیاث شیخ واہ. اسے کہتے ہیں ڈس آنیسٹی ایٹ اٹس بیسٹ. پھر وہ ایک ویئرڈ سی بڑی عجیب و غریب اور فضول قسم کی بات کرتے ہیں کہ شوکت خانم کا بیٹا وہی ہے جو نواز شریف تھا 90s میں. یعنی شوکت خانم کے بیٹے نے نواز شریف کی طرح اسامہ بن لادن سے فنڈنگ لی تھی بے نظیر بھٹو کی حکومت گرانے کے لیے، یا شوکت خانم کے بیٹے کو فنڈنگ ہوئی تھی ایجنسیز کے تھرو مہران بینک سکینڈل کی طرح الیکشنز کے لیے جتانے کے لیے، یا پھر شوکت خانم کا بیٹا پولیٹکس میں ایک الائنس کے تھرو آیا تھا جو کہ IJI تھی جیسے نواز شریف کا تھا، اور وہ اپنے بلبوتے پہ اپنی الگ پارٹی لے کے نہیں آیا تھا. اور آتے ہی کیا شوکت خانم کے بیٹے نے کوئی عہدہ لیا تھا، کوئی منسٹر بنا تھا؟ اپنی پولیٹیکل سٹرگل کے 18-20 سال تک اس کے پاس کوئی پبلک آفس تھا حکومت میں؟ یا وہ 99 کی طرح جیسے نواز شریف بھاگ گیا تھا، آج وہ پاکستان سے بھاگ گیا؟ کیسے سیم؟ تو میرا سوال وہی ہے شہزاد غیاث شیخ سے کہ شوکت خانم کا بیٹا 90s کا نواز شریف کیسے ہے؟ اور ساتھ ہی وہ سٹیٹ کرتے ہیں کہ جی شوکت خانم کے بیٹے کی پارٹی نے ڈریگ کیا ہے PMLN کو بیک ٹو 90s بائی ڈسٹرائنگ دا چارٹر آف ڈیموکریسی، جو کہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں. اس جھوٹ کے بارے میں جھوٹ جتنی مرضی دفعہ بولا جائے، جیسا کہ شہزاد غیاث شیخ اور سید مزمل شاہ یہ مینشن کرتے ہیں کہ عمران ریاض خان یوٹیوبر ہیں، پروپاگنڈا پھیلاتے ہیں، پروپاگنڈسٹ ہیں، صابر شاکر پروپاگنڈا پھیلاتے ہیں اور ایک نیریٹو بلڈنگ کرتے ہیں، موحد پیرزادہ یہ لوگ. تو نیریٹو بلڈنگ دونوں سائڈز پہ ہوتی ہے. بار بار ایک چیز کو بولنا اگر وہ جھوٹ بھی ہے تو بھی نیریٹو بلڈنگ ہی ہوتی ہے، اور آپ لوگ بھی نیریٹو بلڈنگ ہی کر رہے ہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی جیسا کہ ہم اوپر بتا چکے ہیں بے نظیر بھٹو نے توڑا تھا، اور اس کے بعد نواز شریف کے مطابق اور شہباز شریف کے مطابق زرداری نے توڑا تھا. یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے نے توڑا تھا اور وہ ختم ہو گیا تھا، 1 سال کے اندر اندر ہی ختم ہو گیا تھا. تو چارٹر آف ڈیموکریسی چلا ہی کب تھا جس کا الزام آپ شوکت خانم کے بیٹے کو دیتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں ڈس آنیسٹی، اسے کہتے ہیں فیک نیریٹو بلڈنگ. نیریٹو بنانے کی کوشش کرنا جو کہ جھوٹ پر مبنی ہو. لیکن جس عوام کو پتہ ہوتا ہے، جس نے ہسٹری پڑھی ہو، جن کو فیکٹس پتہ ہوں، وہ کبھی بھی آپ کا منجن خریدیں گے نہیں، بلکہ آپ سے لے کے واپس آپ کے منہ پر ماریں گے. آگے شہزاد غیاث شیخ اپنی پہلے والی ویڈیو کی طرح جو انہوں نے شوکت خانم کے بیٹے کی گرفتاری کی اگلے دن بنائی تھی یا اس دن بنائی تھی، اور انہوں نے تب بھی یہ کہا تھا کہ 9 مئی کو KP اور بلوچستان میں ہی صرف لوگ مرے اور وہاں گولیاں چلی ہیں، اور یہ آپ لوگوں کا پریویلیج ہے کہ لاہور میں لوگ اسٹرابیریز کھا رہے تھے، لوگ قورمہ کھا رہے تھے، اور یہ آپ کے ڈومیسائل کا پریویلیج ہے. شہزاد غیاث شیخ یوٹیوب کے چینل ڈیلی پوائنٹ پہ اس بڑے بھائی کی ویڈیو موجود ہے جس کا چھوٹا بھائی پنجاب یونیورسٹی کا 4تھے سیمسٹر کا BBA کا اسٹوڈنٹ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر گولی لگنے سے مرا تھا، اور ایک ISF انصاف اسٹوڈنٹ ونگ فیڈریشن کا لڑکا، وہ بھی نوجوان، وہ بھی اسٹریٹ ہیڈ شاٹ لگنے سے جس کا دماغ باہر آ گیا تھا. وہ ویڈیو تو ہم یہاں نہیں لگا سکتے کیونکہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ لگائی تھی تو یوٹیوب کی وائلیشن کی وجہ سے وہ ریموو ہو گئی تھی، لیکن اس کا ایک اسکرین شاٹ جو کور کمانڈر ہاؤس کے گھر کے اندر کی گھاس ہے جس پہ اس کا خون اور برین کے ریمینز موجود تھے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 2 ڈیتھس تو لاہور میں کنفرم ہوئی تھی کہ یہ 2 نوجوان شہید ہوئے تھے. فیصلہ آباد میں بھی اسٹریٹ فائرنگ ہوئی ہے، اور پاکستان کے کئی علاقوں میں اسٹریٹ فائرنگز ہوئی ہیں لوگوں پہ، بہت سے لوگ مرے ہیں. منہ اٹھا کے بغیر تفتیش کیے، بغیر تصدیق کیے آپ اگر یہ کلیم کر دیں گے کہ یہ آپ کا پریویلیج ہے اور آپ یہاں پہ اسٹرابیریز کھا رہے ہیں اور آپ یہاں پہ قورمے کھا رہے ہیں اسٹریٹ فیس کے ساتھ، غرور کے ساتھ، تو میرا خیال ہے آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. کیونکہ جن لوگوں کے بچے شہید ہوئے ہیں، جن لوگوں کے بھائی شہید ہوئے ہیں، جن لوگوں کے دوست شہید ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ لاہور میں بھی لوگ مرے ہیں، پاکستان کے اور بھی حصوں میں مرے ہیں، پنجاب میں بھی لوگ مرے ہیں. It is not about domicile. It was never about domicile. The sooner you learn it, the better it would be for Pakistan. آگے شہزاد غیاث شیخ یہ کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کے لیے شوکت خانم کے بیٹے کی پارٹی اور انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. گل علی اسماعیل کی ہیلپ شوکت خانم کے بیٹے نے کی تھی کہ انہوں نے ٹویٹ بھی کی تھی، شکریہ بھی ادا کیا تھا. اقرار الحسن
ARY کے ایک اور صحافی ہیں، ان کو بھی جب IB اور ایجنسیوں نے پکڑا تھا اور ان کا ایشو ہوا تھا اور ان پہ تشدد ہوا تھا، اس ٹائم بھی انہوں نے یہ خود بیان دیا تھا ٹویٹ کر کے کہ اگر خان صاحب نہ ہوتے تو شاید میں زندہ نہ ہوتا. یہاں تک کہ مطیع اللہ جان جو کہ تنقید کرتے تھے شوکت خانم کے بیٹے پہ، ایک ایوڈ کرٹک ان کو بھی ارشد شریف نے شری مزاری کے تھرو اور شوکت خانم کے بیٹے کے تھرو ان کی رہائی کروائی تھی اور ان کے لیے آواز اٹھائی تھی. یعنی یہ ساری سپورٹ شوکت خانم کے بیٹے کی حکومت میں اور ان کے تھرو ہوئی تھی. یہاں تک کہ نور مقدم کا کیس شوکت خانم کے بیٹے نے اپنے پرائم منسٹر ہونے کے طور پر خاص طور پر اس میں انٹرسٹ لے کے اپنی حکومت کو کہا تھا کہ اس پہ مجھے رپورٹ کریں اور خاص طور پر اس کیس کو دیکھیں. آگے جو انہوں نے مینشن کیا کہ عورت مارچ ایک ایسی تحریک تھی جو اس حکومت میں کم ہوتی گئی، چھوٹی ہوتی گئی، تو بالکل جھوٹ ہے. عورت مارچ پہ کبھی بھی ان کی حکومت کے 3-3.5 سال میں اٹیک نہیں ہوا یا لمیٹڈ نہیں ہوئی. انفیکٹ ابھی پچھلے سال ہی جب عورت مارچ ہوا ہے اسلام آباد میں، عورت مارچ پہ تشدد ہوا، وہاں پہ لڑائی جھگڑا ہوا، عورتوں کو پولیس کی طرف سے مارا پیٹا گیا اور یہ PDM کی حکومت میں ہوا. لیکن یہ آپ کو شہزاد غیاث شیخ نہیں بتائے گا. وہ یہی شو کرنے کی کوشش کرے گا کہ ظلم جتنا بھی ہوا وہ شوکت خانم کے بیٹے کی حکومت میں ہوا، کیونکہ اس نے سچ نہیں آپ کو بتانا. شہزاد غیاث شیخ آگے ایک اور ایشو پہ بہت بلیٹنٹلی جھوٹ بولتے ہیں کہ ضلع شاہ کا ایکسیڈنٹ ہوا اور شوکت خانم کے بیٹے کی پارٹی نے جو ملوث تھے انہوں نے پہلے تو بولا نہیں کہ ہماری گاڑی سے ٹکر ہوئی اور بعد میں انہوں نے قبول کیا. تو ضلع شاہ کی موت کے فوراً بعد جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تھی، اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کو اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر جتنا تشدد اس باڈی پہ ہوا ہے ضلع شاہ کی، یعنی 26 فریکچرز صرف سر پہ ہیں، اسکل پہ. یہ ایسا کون سا ایکسیڈنٹ ہے کہ نیچے کے اعضاء، یعنی کہ نیچے کے سینسٹیو اعضاء جو آپ کے سینسٹیو سیکشول پارٹس ہیں، آرگنز ہیں، وہ ختم ہوئے ہوں، آپ کا لیور ختم ہوا ہو، آپ کی کڈنیز ڈیمیج ہوئی ہوں، پسلیاں ڈیمیج ہوئی ہوں اور آپ کی باڈی پہ جگہ جگہ پہ تشدد ہوا ہو. ایسا کون سا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ گاڑی سے ایک دفعہ کوئی ہٹ ہوتا ہے اور بارہا ایسی چوٹیں آ جاتی ہیں. یعنی نہلانے والے کی بھی ویڈیو آئی، اس نے بھی بیان میں کہا کہ جب میں نہلا رہا تھا تو سر کے پیچھے ایک بہت زیادہ گہری چوٹ تھی اور ہاتھوں کے اندر، یعنی دونوں ہاتھوں کے اندر ایسی چوٹیں تھیں گہری اور خراشیں تھیں جیسے کہ وہ تڑپ کے تشدد سے مرا ہو. اس کے باوجود اگر اس موت کو یہ کہا جائے کہ یہ ایکسیڈنٹ کا کیس تھا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ شرم آنی چاہیے، کیونکہ اگر شرم موجود ہوتی ان جیسے لوگوں میں، شہزاد غیاث شیخ جیسے لوگوں میں، تو وہ ایسی فضول بات کرتے ہی نہ. کیونکہ ضلع شاہ کے قریبی لوگوں کو بڑا دکھ ہوتا ہے، ان کے دل کو جتنا دکھ ہوتا ہے وہ جان بھی نہیں سکتے. لیکن میری یہاں یہی دعا ہے کہ ضلع شاہ کے ماں باپ کو جو دکھ پہنچا ہے، ان تمام لوگوں کو جو اس کی ڈیتھ کو ڈاؤن پلے کرتے ہیں ایز این ایکسیڈنٹ، اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان لوگوں کو بھی وہ سیم دکھ پہنچے جو ضلع شاہ کے ماں باپ کو پہنچا ہے. یہ لوگ بھی وہ سیم دکھ اٹھائیں جو ضلع شاہ کے ماں باپ نے اٹھایا. آگے شہزاد غیاث شیخ اینڈنگ نوٹس پہ 2-3 باتیں کرتے ہیں، جس میں سے ایک یہ کہ شوکت خانم کے بیٹے نے اپنے پارٹی ممبران کو، ورکرز کو ابنڈن کر دیا. وہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ان کی پارٹی کی جو لوئر فیڈریشن ہے وہ روز 150-200 بندوں کو، 100 بندوں کو، 80 بندوں کو بیل پہ چھڑا رہی ہے، فری ان کے کیسز سن رہے ہیں اور ہر روز بے تحاشا لوگ چھوٹ رہے ہیں. اور یہ سارے کیسز شوکت خانم کے بیٹے کے حکم پر کیا گیا اور انہوں نے ان کو امید دی ہے. کسی نے ابنڈن نہیں کیا، کسی نے اکیلا نہیں چھوڑا. یہ وہ نیریٹو ہے جو آپ کو میڈیا، مین سٹریم میڈیا بتائے گا کہ ان کو اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن اکیلا کسی کو نہیں چھوڑا گیا، سب کی مدد کی جا رہی ہے اپنے اپنے اینڈ پہ. آگے شہزاد غیاث شیخ یہ مینشن کرتے ہیں کہ عورت مارچ یہ جو آپ کو آگے لے کے چلیں گی، ایسی تحریکیں ہی ہیں جو آپ کو آگے لے کے چلیں گی، PTM جیسی تحریکیں. تو عورت مارچ نے اپنے آپ کو پولیٹیکل موومنٹ میں ٹرن کر دیا تھا جب انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو سیلیبریٹ کیا تھا، اور اس کے بعد اسٹیٹ کے فیشزم پہ پچھلے سال بھی 25 مئی پہ اور اس سال بھی بروٹیلٹی اور اپریشن پہ وہ ایسے چپ رہے ہیں جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں. دے کین نیور برنگ چینج. جو کمپرومائزڈ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ماؤتھ پیسز کا کام کریں اور پولیٹکس میں تب آئیں جب جس بندے سے یا جس پارٹی سے، جس نظریے سے وہ نفرت کرتے ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنے کا وقت ہو، تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کی اصلیت کیا ہے. سٹینڈ کبھی بھی ون سائیڈڈ نہیں لیے جاتے، سٹینڈ ہمیشہ دونوں طرف سے لیے جاتے ہیں. شوکت خانم کا بیٹا اور ان کی پارٹی اگر عورت مارچ یا ان جیسی ہیومن رائٹس کی تنظیموں کے ساتھ آج کھڑے ہو بھی جائیں
تو ہم سب کو انہیں پتہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. اس لیے سٹینڈز ہمیشہ دونوں سائڈز کی طرف سے لیے جاتے ہیں، جیسے رشتہ دونوں سائڈز کی طرف سے نبھایا جاتا ہے. اینڈ پہ ناظرین، ہم ان کی ایک پچھلی ویڈیو جو انہوں نے شوکت خانم کے بیٹے کی گرفتاری کے بعد بنائی تھی، اس کے بارے میں بھی 4-5 فیکٹس ہیں جو ہم کلیئر کرنا چاہتے ہیں. ان کے جھوٹ اور پروپیگنڈا پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ویڈیو کے وہی شروع میں کہا کہ جی اسٹیٹمنٹس فرام پولیٹیشینز آر ناٹ فیکٹس، لیکن جو چیز ان کی فیور میں جاتی ہے اسٹیٹمنٹ، اسے وہ پک اینڈ چوز کر لیتے ہیں. یعنی کہ بار بار یہ مینشن کر دیتے ہیں جی شوکت خانم کے بیٹے نے خود کہا تھا کہ جنرل باجوہ نے نواز شریف کو پناما کیس کے تھرو نکالا تھا، یعنی پناما کیس لیجیٹیمیٹ نہیں تھا. لیکن جہاں شوکت خانم کا بیٹا خود یہ کہتا ہے کہ میں صادق اور امین ہوں یا میں نے کچھ نہیں کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اسٹیٹمنٹ تو صرف ایک پولیٹیشین کی ہے، فیکٹ نہیں ہو سکتا. اسی طرح پولیٹیشین کی اسٹیٹمنٹ یعنی مریم نواز کی کہ جی میرے کمرے میں میرے سب جیل میں میرے کمرے میں کیمراز لگائے گئے تھے اور اس کی لائیو سٹریمنگ شوکت خانم کے بیٹے کو جا رہی تھی، اس پہ یہ آنکھیں بند کر کے فوراً یقین کر لیتے ہیں، کچھ نہیں پوچھتے. لیکن دوسری طرف فوراً ایک بیان آتا ہے، وہ یہی کہ اسٹیٹمنٹس فرام پولیٹیشینز آر ناٹ فیکٹس. فنی انف مین، فنی انف. ایسے ہی ایک نان انویسٹیگیٹڈ آڈیو لیکس، وہ آپ کے سورسز نہیں ہوتے کبھی. یو کی ناٹ ریلائی آن دیم. یس یو کین آلویز مینشن دیم، آپ ان کو اسٹیٹ کر سکتے ہیں، آپ ریفر کر سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس نے یہ کہا، اور دوسری سائڈ بھی پیش کر سکتے ہیں اس نے یہ کہا، تاکہ دونوں سائڈز بیلنس طور پہ سامنے آ جائے. بے شک آپ کی طرف سے کچھ نہ ہو، فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ان پہ ریلائی کر کے ایک سائڈ آف سٹوری پک کر کے اور ان کو ایز اے کریڈیبل سورس شو کرنے کی کوشش کریں تو یہ آپ کی ڈس آنیسٹی اور منافقت ہے. اسی طرح انہوں نے اس ویڈیو میں کہا جی خاور مانیکا نے کہا تھا کہ جی بشرا بی بی گھر میں اکیلی نہیں تھی، میں ان کے پاس ہوں. وہ ایک فیک ٹویٹر اکاؤنٹ تھا جس پہ لوگ ہنس رہے تھے. یہاں تک کہ بول چینل نے بھی، کیونکہ میڈیا میں یہ بڑی جنگ لگی ہوتی ہے کہ پہلے کون خبر دے گا، چاہے وہ سچی ہو چاہے وہ جھوٹی ہو. بول چینل نے پک کر لی، انہوں نے چلا دی، اور شہزاد غیاث شیخ نے بھی یہ اپنی ویڈیو میں ایز اے سورس پیش کر دیا کہ جی خاور مانیکا جو ان کے سابقہ شوہر ہیں، اوبویسلی وہ وہاں پہ کیوں ہوں گے. مطلب آپ کا دماغ کس لیول پہ ہے، کس لیول پہ پروپیگنڈا کے کہ آپ اس بات کو کیا اینگل دے رہے ہیں اور مان بھی رہے ہیں، جو کہ ایک فیک ٹویٹر اکاؤنٹ تھا. بار بار یہ مینشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی جو کیسز جو کلیمز ادر پولیٹیشینز کے خلاف ہیں وہ پاس میں بھی ہو چکے ہیں. یہ نہیں آپ کو بتائیں گے کہ نواز شریف واز پراپرلی کنوکٹڈ، یعنی کہ مہینوں کیس چلا، انویسٹیگیشنز ہوئیں، ثبوت اکٹھے کیے گئے، ہیئرنگز ہوئیں، اور جو کیسز مریم نواز، زرداری اور یہ ان کے خلاف ہوئے باقاعدہ مطلب کنوکٹ ہوئے یہ پراپر ایویڈنسز کے ساتھ کورٹ میں. ٹھیک ہے، اور ایک بھی ایسا ایویڈنس نہیں ہے جو ہو سکا ہو شوکت خانم کے بیٹے کے خلاف ان دا کورٹ آف لا. اور جو بھی کیسز نواز شریف وغیرہ پہ کیے گئے وہ ایک دوسرے کی حکومت میں کیے گئے. اس میں شوکت خانم کا بیٹا کہاں سے آ گیا؟ یا آپ اگر ہوائی باتیں کریں گے کہ جی کورٹز ان کے ساتھ تھیں یا ان کو لانے کے لیے کیسز آگے بڑھائے گئے تھے، تو ہم صرف آپ کے لیے تالیاں بجا سکتے ہیں. ملک ریاض کی آڈیو کو بھی انہوں نے ایک دفعہ مینشن کیا جی کہ ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی، حالانکہ بزنس ٹائکون ملک ریاض نے کیٹیگوریکلی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ مینشن کیا تھا کہ وہ ان کی آڈیو نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ تو وہ فورینسکلی کبھی لے کے جائے گی، نہ وہ پروون ہوئی کبھی. اور وہی جو بات کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں، اے آئی کے دور میں، جہاں پہ ایسے سنگر جو زندہ بھی نہیں جیسے سدھو موسے والا اور سانگز بن رہے ہیں، ان کے گانے بن رہے ہیں، اور آپ کے سورسز یہ ہیں، کریڈیبل سورسز ہیں یہ، کیا آپ باعث نہیں ہیں؟ یا آپ ایکٹ کرتے ہیں کہ عوام سمجھ نہیں پائے گی؟ ایک آخری بات ناظرین اور پھر اینڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کو. شہزاد غیاث شیخ کا کہنا تھا، اور یہاں پہ یہ دو ایسی باتوں کو، جیسے آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دو باتوں کو ملا رہے تھے کہ ایک سٹنگ پریزیڈنٹ اور سٹنگ پرائم منسٹر اپنی فوج کے خلاف کسی تیسرے ملک کو شکایت لگائے. وہ ایسے ہی ہے کہ ایک اپوزیشن لیڈر جو پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ نہیں ہے، کسی کرسی پہ نہیں ہے، اپوزیشن لیڈر ہے، وہ کسی تیسرے ملک کو کہے کہ جی ہمارے لیے ہیومن رائٹ پہ آواز اٹھاؤ کیونکہ ہماری حکومت بھی ہمارے خلاف ہے اور ہماری تنظیمیں بھی ہمارے خلاف ہیں. یہاں پہ بھی وہ یہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف کو پناما ورڈکٹ میں اس لیے ہٹایا گیا تھا کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا. تو جھوٹ تو شوکت خانم کے بیٹے نے بھی بڑے بولے تھے. پہلی بات یہ کہ ان دو باتوں کا ملانا کیسے ایکول ہے، یعنی کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر اگر جھوٹ بولے اور ایک اپوزیشن لیڈر جھوٹ بول رہا ہے، ہاؤ از اٹ سیم؟ دوسری بات، پناما ورڈکٹ میں نواز شریف کو اس لیے نہیں ہٹایا گیا تھا کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا، اس لیے ہٹایا گیا تھا کہ ان کی 5 آف شور کمپنیز تھیں، وہ جس میں سے ایک میں سے وہ سیلری لے رہے تھے اپنے بیٹے سے ایز این امپلائی، دیٹ ٹو ایز اے سٹنگ پی ایم، اور اس کو چھپایا ہوا تھا. اب اس بات کو اگر اس سے ایکولائز کرتے ہیں
ان کو اصل میں پروپیگنڈا کرنے کی عادت ہے. ایک انہوں نے برانڈ کے لیے جب انفلوئنسرز کی بات کی تھی کہ وہ چاہیے ایک برانڈ کی کیمپیننگ کے لیے، تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہی گالیاں پڑھوانے کا کہا تھا اور ہیش ٹیگ چلانے کا کہا تھا تاکہ وہ تھوڑی مشہور ہو سکے اور کیمپین تھوڑی ہٹ ہو سکے. یعنی ہیش ٹیگ شہزاد غیاث کتا، ہیش ٹیگ شہزاد غیاث حرامی، ہیش ٹیگ شہزاد غیاث کنجر. اور یہ بلاگرز کو باقاعدہ طور پر فیڈ کیا گیا تھا کہ آپ نے یہ نیریٹو بلڈ کرنا ہے اور اس طرح یہ کیمپیننگ کرنی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب آپ کا پروپیگنڈا اور جھوٹ بولنے کا اس طرح کا دماغ ہوگا تو ظاہر ہے آپ یہی کریں گے. اسی طرح انہوں نے 2016 میں ایک آرٹیکل لکھا ہراسمنٹ پہ جو ایک ایکسپیرینس لڑکی نے شیئر کیا تھا. اس میں بھی انہوں نے آؤٹ آف نو ویئر شوکت خانم کے بیٹے کی پارٹی کو بیچ میں لیا اور کہا کہ دے فیلڈ ویمن. یعنی واہ یار واہ. ڈو ناٹ وانٹ ٹو گو بیونڈ دس اینڈ ہمیں لگتا ہے کہ اب یہاں پہ اینڈ کرنی چاہیے. ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے. اوبویسلی جب اتنا لمبا پروپیگنڈا ہو تو اس کا جواب بھی لمبا ہی ہوتا ہے. امید کرتے ہیں کہ جو یہاں آئے گا جو سنے گا ان کو جواب مل گئے ہوں گے. زیادہ تر ایشو یہ ہے کہ پاکستانیز تو جانتے ہیں شہزاد غیاث شیخ کو اور اس کے پروپیگنڈا کو کیونکہ وہ رہ رہے ہیں. جو ملک میں رہتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کیا چل رہا ہے. ایون کہ مین اسٹریم میڈیا پہ نہ بھی سچ دکھا رہے ہوں لوگ، لیکن جو ان کی آڈینس زیادہ تر ہے جیسے انڈین ہے. اب انڈینز جب آتے ہیں تو انڈینز ایک حد تک ہی ریسرچ کر سکتے ہیں. لیکن میری انڈین سے یہ ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ جب آپ کو کسی بھی ایشو کے بارے میں جاننا ہو، یقین کریں 2 سوشل میڈیا سائٹس پہ آپ کو بہت اچھی جو ہے نا آرٹیکلز اور سورسز ملیں گے. ایک گوگل پہ اور دوسرا ٹویٹر پہ. یہاں پہ آپ کو ایمپل سورسز، ایمپل ایویڈنسز اور ایمپل مواد مل جائے گا اپنی ذاتی ریسرچ کرنے کا. تو اپنی ہر بندہ ذاتی ریسرچ کرے، خود ڈھونڈیں، خود پڑھیں، خود جاننے کی کوشش کریں. کسی تیسرے پہ ریلائی نہ کریں، میرے پہ بھی ریلائی نہ کریں. جو ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہو اس کو سرچ کریں اور اس کو ہر اینگل سے سرچ کر کے صرف ایک سائڈ آف سٹوری والی بھی سٹوری نہ پڑھیں. ہر طرف سے جس نے اس کے اگینسٹ میں لکھا ہو وہ بھی پڑھیں، جس نے اس کے فیور میں لکھا ہو وہ بھی پڑھیں اور فیصلہ پھر خود کریں. ورنہ آپ اسی طرح پروپیگنڈا کا شکار ہوتے رہیں گے اور لوگ آپ کو ایکسپلائٹ کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے لیتے ہیں اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. سمسم ٹی وی سے آپ کو اللہ حافظ.